Salam, mere Aziz listeners. Welcome back to your own channel, Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the last episode of season 1 of the novel, हिचकियाँ मोहब्बत की. So let's start it. कमरे में आकर हुनैन ने जूते उतार कर रखे, खुद नंगे पांव चलता हुआ टेरेस पर आ गया. कुछ देर नीचे देखता रहा, फिर नरमीन का ख्याल आते ही होठों पर शरारती मुस्कुराहट आ गई. कमरे में वापस आकर नरमीन को कॉल की और चलते चलते दोबारा टेरेस पर रेलिंग के साथ खड़ा हो गया. हेलो, नरमीन ने कॉल अटेंड करते हुए कहा. वैसे अगर गलती से एक खूबसूरत और हसीन लड़का तुम्हें फंसाने में कामयाब हो गया हो तो कम अज कम उसकी खैर खबर ही ले लिया करो. ये ना हो कि तुम्हारी बेखबरी में कोई हसीना उसे ले उड़े और तुम मुंह देखती रह जाओ. हुनैन ने नरमीन की आवाज़ सुनते ही उसे तंग करने के लिए कहा. क्या मतलब? हुनैन की तकरीर नरमीन के सर के ऊपर से गुजर गई. मतलब ये नरमीन बीबी, अगर मैं फ़ोन या मैसेज ना करूं तो तुम ही कभी करके पूछ लिया करो. हद है बेमुरव्वती की. कितने दिन हो गए हैं, न फ़ोन न मैसेज. हुनैन ने गिला किया. वो मैं असाइनमेंट्स बनाने में मसरूफ़ थी, मुझे याद ही नहीं रहा. वैसे भी इतने दिन तो नहीं हुए, जरा आपकी शादी से पहले तो हुई थी ना हमारी बात. नरमीन ने हमेशा की तरह नरमी से जवाब दिया. जी चाहता है इश्क को रद्द कर दें, तुम्हें भूल जाएं यानी हद कर दें. हुनैन ने गुस्से से कहा. क्या है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? नरमीन ने हुनैन को गुस्से में आता देखकर पूछा. अगर तुम मेरे से इसी तरह लापरवाह रहोगी तो मुझे तुम बहुत जल्दी खो दोगी. पता है दबीर 2 शादियां कर रहा है और अगर उसने ऐसा किया तो फिर मैं भी ऐसा ही करूंगा. हुनैन ने मजे लेते हुए कहा. क्या, 2 शादियां? नरमीन ने बेयकीनी से पूछा. जी जनाब, 2 शादियां. मगर तुम्हें क्या, तुम करो अपनी असाइनमेंट. हुनैन ने मजे लेते कहा. हुनैन, तुम मेरे साथ ऐसा करोगे? नरमीन ने मासूमियत से पूछा. किनारा करने वालों से किनारा हो भी सकता है. मजाजी इश्क है साहिब, दोबारा हो भी सकता है. जाहिरी सी बात है, अगर तुम मुझे इग्नोर करोगी तो मैं ऐसा ही करूंगा. मेरी मॉम है ही इतनी प्यारी कि डैड उनके आगे पीछे फिरते हैं. मगर मॉम को देखो, वो भी मलिक साहब को अकेला नहीं छोड़ती कि कहीं कोई और औरत उन्हें पटा ना ले. हालांकि मुझे यकीन है मलिक साहब को जवानी में भी कोई लड़की लिफ्ट नहीं करवाती होगी. हुनैन ने कहते हुए कहकहे लगाए. शर्म करो, तुम्हारे माँ बाप हैं. नरमीन ने कहा. अच्छा, मैं शर्म करूं, मगर तुम ना शर्म करना नरमीन. अगर तुम मेरी मॉम जैसी बीवी ना बनी ना तो फिर याद रखना मैं दूसरी शादी कर लूंगा. हुनैन ने नरमीन को चढ़ाने के लिए धमकी लगाई जिसका भरपूर असर हुआ. हुनैन, तुम मुझे तंग कर रहे हो? जी नहीं, मैं सच कह रहा हूं. अगर तुम ज़रियाब की बीवी जितनी खूबसूरत अब तुम ज़रियाब की बीवी जितनी खूबसूरत तो हो नहीं कि मैं तुम्हारे पीछे ज़रियाब की तरह पागल हो जाऊं. हुनैन ने नरमीन पर एक और चोट की. ज़रियाब की बीवी बहुत खूबसूरत है क्या? नरमीन ने तजस्सुस से पूछा. ऐसी वैसी मत पूछ यार. हुनैन ने भरपूर चस्के लेते हुए कहा. हुनैन, तुम बहुत बुरे हो, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना. नरमीन ने गुस्से से जवाब दिया. सोच लो, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम निकाह से इनकार कर रही हो. ये मैंने कब कहा? नरमीन को हुनैन की बात पर मजीद गुस्सा आया. जाहिरी सी बात है, शक्ल मत दिखाने का तो यही मतलब बनता है कि मैं इतवार वाले दिन ना आऊं. हुनैन ने मजीद तंग किया. हुनैन, नरमीन ने सिर्फ इतना ही कहा. बताओ फिर ना आऊं इतवार वाले दिन? उसने अपना सवाल दोहराया, जबकि नरमीन ने गुस्से से फोन बंद कर दिया. पढ़ाकू, अब असाइनमेंट बना कर दिखा. हुनैन फोन को देखता हुआ हंसने लगा. महानूर सोफे पर बैठी किताब पढ़ रही थी जबकि ज़रियाब उसे मुसलसल 2 घंटे से बेड पर टेक लगाए देख रहा था. बिलाखिर तंग आकर बोला. महानूर, बस कर दो यार, मुझसे भी कुछ बातें कर लो, मैं बोर हो रहा हूँ. ज़रियाब, मैंने तुमसे कहा है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ भी चाहिए हो, दवाई लेनी हो तो मुझे बुला लिया करो. तो मुझे बुलाया करो, वरना मुझसे बात करने की जरूरत नहीं. महानूर ने नाराजगी से सिर्फ एक नज़र ज़रियाब पर डालते हुए कहा. महानूर, तुम जालिम हो, बहुत जालिम. ज़रियाब ने आह भरते कहा. जालिम मैं नहीं, तुम हो, और अब से नहीं, शुरू से. महानूर को अचानक गुस्सा आ गया. वो कैसे? ज़रियाब ने महानूर को बोलने पर उकसाया. वो ऐसे कि तुम शुरू से मेरा हक मारते आए हो. मैं
इस वक्त माजी याद करना नहीं चाहती। प्लीज मुझे डिस्टर्ब न करो, महानूर ने उदास होते कहा। और जो तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो वो? ज़रियाब ने जो मायनी अंदाज में कहा। अच्छा, फिर क्या करूं? महानूर ने बुक बंद करते हुए पूछा। तुम अगर मुझसे बात नहीं करना चाहती तो ना सही कम से कम मेरे पास आकर तो बैठ सकती हो, ज़रियाब ने बेचारगी से कहा। ज़रियाब की बात सुनते ही महानूर उठकर बेड पर बैठ गई। अब ठीक है, मैं किताब पढ़ लूं? ज़रियाब ने हाँ में सर हिलाया और महानूर की गोद में अपना सर रख दिया। ज़रियाब! जबकि महानूर उसे ऐसा करता देखकर चीख उठी। चुप, अब तुम अपनी किताब पढ़ो और मुझे सोने दो। ये कहकर ज़रियाब ने आंखें बंद कर ली, जबकि महानूर ने गुस्से से किताब भी बंद कर दी। तुम मुझे तंग कर रहे हो, महानूर ने गुस्से से ज़रियाब के बाल खींचे। अगर तुम्हारा दिल मेरे बाल सहलाने को कर रहा है तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, मगर प्लीज मुझे तंग न करो और सोने दो। ज़रियाब ने कहते ही अपने बाजू महानूर के गिर्द फैलाए और खुद औंधे मुंह उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। नरमीन ने हुनैन की कॉल बंद करने के बाद फौरन दबीर को कॉल की। सलाम करने के बाद गुस्से से बोली, दबीर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। किस चीज की उम्मीद? दबीर ने नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया। यही कि तुम 2 शादियां करोगे। नरमीन ने मासूमियत से पूछा। ये बकवास तुमसे हुनैन ने की होगी, दबीर ने हंसते हुए कहा। हाँ, और वो कहता है अगर तुमने 2 शादियां की तो फिर वो भी 2 शादियां करेगा। नरमीन ने उसे अपनी परेशानी से आगाह किया। नरमीन, क्या हो गया है? तुम अभी तक उसे नहीं समझी यार, सिर्फ तुम्हें तंग कर रहा है और बस। दबीर ने तसल्ली देते कहा। तुम 2 शादियां करोगे? नरमीन की सुई अभी तक वहीं अटकी हुई थी। नहीं बाबा, मैं 2 शादियां नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। अब खुश? दबीर ने फिर से नरमीन को मुतमईन करने की कोशिश की। अच्छा ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा, नरमीन ने कहते हुए कॉल बंद की और ज़रियाब का नंबर डायल किया। हेलो ज़रियाब, कैसे हो? कॉल अटेंड होते ही नरमीन ने नरमी से पूछा। ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? ज़रियाब ने नरमीन से पूछा। वो मैं तुम्हारे फ्लैट पर आ सकती हूँ? नरमीन ने डरते डरते पूछा। हाँ, क्यों नहीं, जब मर्जी आओ। वैसे खैरियत, तुम तो पहले कभी मेरे फ्लैट पर नहीं आई, फिर अब कोई खास वजह? ज़रियाब को नरमीन के यूं अचानक आने पर हैरत हुई। वो असल में हुनैन ने तुम्हारी बीवी की बहुत तारीफ की है तो मैंने उसे देखना है, बहुत प्यारी है वो, नरमीन ने ज़रियाब से पूछा, जबकि ज़रियाब हुनैन की शरारत समझकर हंसने लगा। नरमीन, वो तुमसे ज्यादा प्यारी नहीं है, तुम तसल्ली रखो, ज़रियाब ने नरमीन को हंसते हुए जवाब दिया। हुनैन, तेरा कोई हाल नहीं, तो इस लड़की को पागल करके छोड़ेगा। दबीर इस वक्त बेकरारी से अपने ऑफिस में टहल रहा था और बार बार घड़ी पर भी नजर मार रहा था। हुनैन, कहाँ रह गया है तू? दबीर अपने आप से बुड़बुड़ाते हुए कभी टहलने लगता तो कभी सोफे पर बैठ जाता। तकरीबन 1:30 बजे के करीब दबीर घर लौटा तो इतरत को बहुत दिनों बाद बहुत खुश पाया। उसने इतरत से कुछ नहीं कहा और ना कुछ पूछा, मगर खुद उलझ गया। ये कोनैन को दूसरी तरह ठीक करना पड़ेगा, वरना ये मेरी जान लेकर छोड़ेगा। इतरत नंगे पांव लॉन में चल रही थी और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दबीर ने गाड़ी पार्क करने के लिए ड्राइवर को कीज दी और खुद लॉन की तरफ बढ़ गया। दबीर को अपनी तरफ आता देखकर वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। आज मेरी गुड़िया बहुत खुश है, दबीर ने इतरत को अपने साथ लगाते पूछा, जिसके जवाब में वो सिर्फ मुस्कुराई मगर कहा कुछ नहीं। अब दोनों बहन भाई लॉन में टहल रहे थे। काफी देर जब दोनों चुप रहे तो दबीर ने इतरत से सवाल किया, तुम्हें कोनैन का फोन आया था? जी आया था, इतरत ने जितनी खुशी से जवाब दिया, इससे दबीर को अंदाजा हुआ कि कम से कम कोनैन ने ऐसा कुछ नहीं कहा जैसा उसे कहने को कहा गया था। अच्छा, तो तुम खुश हो? दबीर ने इतरत को देखते हुए पूछा। बताया तो है कि खुश हूं, वैसे भी मुझे मालूम था कि आप मेरी खुशी का जरूर ख्याल रखेंगे, हमेशा की तरह। आई लव यू भाई, इतरत ने दबीर की तरफ देखकर जवाब दिया। फिर कल से यूनी जा रही हो? दबीर ने अगला सवाल पूछा। आप मेरा विमेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दें प्लीज, इतरत ने लाड से कहा। लेकिन गुड़िया, इस तरह तो तुम्हारा पूरा साल ज़ाया हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैंने तुम्हारी खुशी का ख्याल रखा है तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि अब तुम मेरी खुशी का ख्याल रखो। दबीर ने भी लाड से इतरत को जवाब दिया। अच्छा ठीक है, मैं कल से यूनी जाऊंगी, इतरत ने कुछ सोच कर कहा। चलो अब अंदर चलते हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है।
दबीर अपने कमरे में मुसलसल चक्कर लगा रहा था जब अम्मा भी कमरे में दाखिल हुई। क्या बात है लड़के, मुझे क्यों बुलाया है? पता भी है मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ। अम्मा भी ने बेड पर बैठते हुए दबीर की तरफ नागवारी से देखते हुए कहा। आहिस्ता बोलें, कहीं इतरत ना आ जाए। दबीर ने अम्मा बी के पास बैठते हुए कहा। क्या कोई खास बात है? अम्मा बी ने दबीर को यूं करते हुए देख कर पूछा। जी। दबीर ने माँ की तरफ उदासी से देखकर कहा। मेरा दिल हौल रहा है, जल्दी बता क्या बात है। पहले आप वादा करें कि चुप करके मेरी सारी बात सुनेंगी और इस बारे में इतरत से कुछ नहीं कहेंगी। दबीर ने अम्मा बी से वादा लिया। अच्छा ठीक है। अम्मा बी को बात सुनने की जल्दी थी, इसीलिए फौरन मान गई। दबीर ने एक लंबा सांस खींचा और कोनैन के बारे में सब कुछ अम्मा बी के गोश गुजार कर दिया। ये सब तेरी ढील का नतीजा है। आगे तो कभी तेरी बहनों ने ऐसा नहीं किया। अब सैयदजादियां यूं अरे गैरों से ब्याही जाएंगी। मैं तो ये नहीं होने दूंगी। मुझे नहीं पता, तू उसका रिश्ता देख और उसे चलता कर, इससे पहले कि वो कोई गुल खिला दे। अम्मा भी सारी बात सुनते ही सीख पा हो गई। गुस्से से उनका चेहरा सुर्ख पड़ गया और आंखों में नमी उतर आई और माजी की कोई तल्ख बात उनके कानों में गूंजी। अगर मेरी बेटी ने ऐसा किया होता तो मैं उसे खुद अपने हाथों से मार देती, तुम्हारी तरह बेगैरती का मुजाहरा न करती। सच कहा है किसी ने, जो इंसान बोता है वही काटता है। याद है ना तुझे क्या हुआ था आज से 25 साल पहले? अम्मा बी ने रूहानसी होकर दबीर से पूछा। अच्छा बस, मैं वैसा कुछ नहीं होने दूंगा। आपको जैसा मैं कहूँगा आप बिल्कुल वैसा करेंगी। आप कल सुबह को नैन के घर जाएंगी और हाला का रिश्ता मेरे लिए मांगेंगी। साथ में ये भी उन लोगों को बता देना कि हमारे यहाँ वट्टे सट्टे का रवाज है। और हाँ, याद रहे इतरत का नाम आप इस्तेमाल नहीं करेंगी। सिर्फ ये जाहिर करना है कि आप हाला का रिश्ता लेकर आई हैं। मैं अपनी बहन को बदनाम नहीं करना चाहता और माजी के बारे में इतरत से कुछ नहीं कहना। वो बहुत मासूम है और मैं उसकी मासूमियत छीनना नहीं चाहता। समझ गई आप? दबीर ने अम्मा बी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा। वो लोग मान जाएंगे? अम्मा भी अब कुछ परेशान दिखाई दे रही थीं। कैसे नहीं मानेंगे? मेरे जैसे रिश्ते तो लड़की वाले ढूंढते हैं। पहले आप मेरे रिश्ते की हाँ करवाइएगा और फिर शर्त बता दीजिएगा। दबीर ने अम्मा बी को तसल्ली दी। अब आप जाकर सो जाएं। इतरत भी सुबह यूनी जाएगी, आप कोशिश करना उसके यूनी से लौटने से पहले घर वापस आ जाएं, ठीक है? अम्मा बी के जाने के बाद दबीर खुद भी सोने के लिए लेट गया, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। बार बार रायहा का मुस्कुराता शरारत भरा चेहरा आंखों में घूम रहा था। बिलाखिर दबीर उठकर बैठ गया। तुम्हें पता है मुझे नींद क्यों नहीं आती? तुम्हें पता ही नहीं है, तभी नहीं आती। अच्छा नहीं किया कोनैन, तुमने मेरी बात ना मानकर। मैं जो नहीं करना चाहता था तुमने मुझे मजबूर कर दिया वैसा करने पर। दिल करता है तुम्हें जान से मार दूं, मगर दबीर ने दोनों हाथों से अपने सर को थाम लिया और लब से सिर्फ एक नाम निकला, इतरत। ज़रियाब अब पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। कुछ तो दवाइयों का असर था और कुछ महानूर की देखभाल का। महानूर ने ज़रियाब का बहुत ख्याल रखा था। वो एक अच्छी बीवी साबित हो रही थी, मगर ज़रियाब अभी इन्हीं सोचों में गुम था जब महानूर कमरे में दाखिल हुई। मैं सोच रहा हूँ आज ऑफिस चला जाऊँ, इतने दिन हो गए हैं। दबीर बेचारा अकेला ही सब संभाल रहा है। हिम्मत है उसकी। ज़रियाब ने महानूर को देखते हुए ऐसे कहा जैसे उन दोनों के दरमियान बहुत बेतकल्लुफी हो। अगर तुम ठीक हो गए हो तो ये बात चचा साईं को भी बता दो, ताकि मैं तुम्हारे इस डरबे जैसे फ्लैट से अपने घर जा सकूं। महानूर ने ज़रियाब की तरफ देखते हुए जवाब दिया। तुम कहीं नहीं जा रही और ना ही मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा। ज़रियाब ने प्यार से महानूर को कहा, जो इस वक्त सोफे पर पड़ी चीजें उठा रही थी। कितनी दफा मना किया है मुझ पर अपना ये रौब और हुक्म मत चलाया करो। महानूर ने गुस्से से जवाब दिया। क्या हो जाता है, तुम एकदम इतनी हाइपर क्यों हो जाती हो? ज़रियाब ने महानूर का रवैया बदलते देख कर कहा। ज़रियाब, मुझे तुम बहुत बुरे लगते हो, फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बेहतर तरीके से रहूं, मगर इससे ज्यादा मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। इसीलिए मुझे अब गांव वापस जाने दो। महानूर ने अपना लहजा नॉर्मल रखने की कोशिश की। ज़रियाब बेड से उठकर महानूर के साथ सोफे पर आकर बैठ गया। ऐसा नहीं हो सकता कि हम माजी भूल कर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करें। प्लीज महानूर, मैं तुम्हारे साथ एक हंसती मुस्कुराती जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। ज़रियाब ने महानूर का हाथ पकड़ते हुए प्यार से कहा। याद है
ایک دفعہ میں نے بھی کچھ ایسا ہی کہا تھا تم سے۔ مہنور نے اپنا ہاتھ زریاب کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے کہا، اگر میں نے اس وقت تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا تو پلیز تم اس وقت میرے ساتھ اچھا کرو، ورنہ مجھ میں اور تم میں کیا فرق رہ جائے گا۔ زریاب پوری کوشش کر رہا تھا مصالحت کی۔ بہت عرصہ پہلے میری بھی یہی خواہش تھی، مگر اب نہیں۔ مہنور پھر سے ہائپر ہونے لگی۔ اچھا بتاؤ میں کیا کروں کہ تمہارے دکھوں کا مداوع ہو سکے؟ زریاب نے مہنور کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف موڑ لیا۔ تم میرے 6 سال واپس کر سکتے ہو، مجھے کالج میں پڑھا سکتے ہو، ساری دنیا کی سیر کروا سکتے ہو، اور سب سے بڑھ کر اسد کو واپس لا سکتے ہو؟ نہیں نا؟ تو پھر کیوں تمہیں معاف کروں؟ تم نے ہمیشہ میرا حق مارا، مجھے تنگ کیا، ہر وہ کام کیا جس سے مجھے چڑ تھی۔ یہ سب باتیں کرتے ہوئے مہنور کی آواز بیٹھنے لگی، جبکہ گالوں پر آنسو تواتر سے گر رہے تھے۔ سردار زریاب علی خان، تم میری خوشیوں کے قاتل ہو، میں کیسے تمہارے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں بتاؤ؟ بس کہ اور کچھ؟ زریاب کو مہنور کے آنسو تکلیف دے رہے تھے، مگر وہ چاہتا تھا کہ مہنور اپنا دل ہلکا کر لے۔ اور کچھ نہیں، بہت کچھ۔ زریاب، تم بچپن سے مجھے ستاتے آئے ہو۔ تم مہین یا پارو کو کچھ نہیں کہتے تھے، مگر مجھے بخشتے نہیں تھے۔ آخر کیا دشمنی تھی میری تمہارے ساتھ؟ بولو، جواب دو۔ مہنور پھر اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس میں ناکام رہی کیونکہ زریاب کی گرفت مضبوط تھی۔ دیکھو مہنور، بچپن میں تمہیں میں اسی لیے تنگ کرتا تھا کیونکہ میری ایج کا کوئی اور بچہ گھر پر موجود نہیں تھا جو میرے ساتھ کھیلتا، اور تم میرے ساتھ کھیلتی نہیں تھی، اسی لیے مجھے تم پر غصہ آتا تھا، اور میں تمہاری شکایات تایا سائیں کو لگا دیتا۔ جب تمہیں ڈانٹ پڑتی تو مجھے مزہ آتا۔ پھر اسی طرح ہم بڑے ہوتے گئے۔ تم نے کالج میں داخلے کا کہا، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ تم کالج جاؤ۔ اس وقت مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ میں تمہیں کیوں کالج جانے سے روک رہا ہوں، بس مجھے پسند نہیں تھا کہ تم کالج جاؤ۔ پھر گھر والوں نے مجھ سے پوچھے بغیر تمہاری شادی اسد سے کر دی۔ یہ خیال کہ تم اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ گی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں لاشعوری طور پر تمہیں ہمیشہ حویلی میں دیکھنا چاہتا تھا، اور میں خود بھی یہی سمجھتا تھا کہ مجھے تم سے نفرت ہے، اسی لیے مجھے تم کو تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے، مگر میں غلط تھا۔ زریاب نے کہتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلایا اور اپنے اوپر تھوڑا سا مسکرایا، جیسے اپنا مذاق اڑا رہا ہو، جبکہ مہنور اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ مگر جب اسد کی ڈیتھ ہوئی اور جرگا نے تمہیں سزا دی مہنور، قسم سے وہ دن اور آج کا دن میرے دل کو سوائے تمہارے کبھی کوئی خیال نہیں آیا۔ مجھے کسی پل چین نہیں پڑتا۔ پھر مجھے معلوم ہوا مجھے تم سے عشق ہے، اور اب سے نہیں، بچپن سے۔ میں تمہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے تمہیں حویلی سے باہر نہیں جانے دیتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کوئی تمہیں مجھ سے چھین نہ لے، اور دیکھو ایسا ہی ہوا۔ میری عمر بھر کی ریاضت ضائع ہو گئی، جبکہ اسد کی چند دنوں کی محبت جیت گئی اور میں ہار گیا۔ زریاب نے اپنا سر نیچے جھکا لیا، جبکہ اس قدر عجیب اظہار محبت پر مہنور شاکڈ زریاب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنسو اب گالوں پر اپنا نشان چھوڑتے خشک ہو گئے تھے۔ میں تمہیں تمہارے 6 سال نہیں لوٹا سکتا، میں ایک عام انسان ہوں، خدا نہیں، مگر میرا وعدہ ہے، اگر تم مجھے معاف کر کے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرو تو میں تمہاری ساری خواہشات ایک ایک کر کے پوری کر دوں گا۔ تم مجھ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو ایک بار، پلیز۔ زریاب کی آنکھوں میں دکھ، کرب، درد اور امید تھی۔ مہنور کچھ دیر اس کو دیکھتی رہی، پھر اپنا چہرہ موڑ لیا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ زریاب کی باتیں مہنور کے دل پر اثر کر رہی ہیں۔ تھوڑی دیر دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی، پھر مہنور نے اسے توڑا۔ زریاب، میرے ہاتھ چھوڑو، مجھے کام ہے۔ زریاب نے مہنور کے ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا، چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عبادتیں بھی، محبتیں بھی، نفرتیں بھی۔ مہنور، میں نے بھی یہ سب چیزیں تمہیں سے سیکھی ہیں۔ اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اپنی اور میری زندگی کو کیسا بناؤ گی، خوشیوں بھری جس میں اور تم اپنے بچوں کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزاریں گے، یا تم اس زندگی کو نفرت، انا اور انتقام کی بھینٹ چڑھا دو گی، جہاں ہم دونوں زندہ تو ہوں گے مگر مردوں سے بدتر۔ کونین خلاف عادت آج گھر پر تھا، جس پر حالہ کو بہت حیرت ہوئی۔ خیر ہے، آج آپ کا لاڈلا یونی نہیں گیا؟ پیپر سر پر ہیں اور یہ چھٹیوں پر چھٹیاں کر رہا ہے۔ حالہ بھی نے باہر برآمدے میں تخت پوش پر بیٹھی اپنی اماں سے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا کرتا بھی رہا ہے۔
کل کافی دیر سے آیا تھا اور غصے میں بھی لگ رہا تھا. میں نے پوچھا تو کہا کوئی بات نہیں ہے، بس سر میں درد ہے، اور رات میں کھانا بھی نہیں کھایا. صبح اٹھایا یونی کے لیے تو کہنے لگا مجھے نہیں جانا. پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے. سوریا بیگم نے دکھ سے حالہ بھی کو جواب دیتے ہوئے سبزی بنانا شروع کر دی. ویسے آج بنا کیا رہی ہیں؟ حالہ نے 2-3 سبزیاں ایک ساتھ تیار کرتے دیکھ کر پوچھا. تمہارے ابا کے لیے مونگرے اور تم دونوں بہن بھائیوں کے لیے مکس سبزی. انسان تو مجھے سمجھتے ہی نہیں. ابا کو ایک چیز پسند ہے تو بچوں کو دوسری. چھوٹی سی فیملی ہے پھر بھی ایک ٹائم میں 2 ہانڈیاں پکتی ہیں، غضب خدا کا. سوریا بیگم کو دہائی دیتے ہوئے دیکھ کر حالہ نے وہاں سے کونین کے کمرے کا رخ کیا، کیونکہ زیادہ بیٹھنا اب خطرے سے خالی نہیں تھا. کونین منہ سر چادر میں لپیٹے بظاہر سو رہا تھا جب حالہ کمرے میں داخل ہوئی. مسٹر کونین، تم جاگ رہے ہو، اسی لیے زیادہ سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں. چلو شاباش، اٹھ جاؤ اور بتاؤ کہ کیا ہوا ہے. ساتھ ہی حالہ نے کونین کے اوپر سے چادر کھینچ لی. حالہ بھی کیا ہے؟ کونین غصے سے بولتا ہوا اٹھ بیٹھا. آج یونی کیوں نہیں گئے؟ حالہ نے کونین کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا. سر میں درد ہے. کونین روٹھے لہجے میں بولا. سر میں درد ہے یا دل میں؟ حالہ نے ابرو اچکا کر شرارت سے کونین کو دیکھا. کونین کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ ظاہر ہو کر غائب ہو گئی. مطلب اندازہ درست ہے میرا، حالہ نے کونین کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا. نہیں حالہ بھی کچھ نہیں ہے، بس ویسے ہی. کونین نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا. چلو اب بتا بھی دو، ویسے ہی کیا ہے؟ حالہ نے کونین کے بال پھر سے خراب کرتے ہوئے پوچھا. کل مجھے اطرت کے بھائی نے اپنے آفس بلایا تھا. اس کے ساتھ ہی کونین نے دبیر کی ساری گفتگو حالہ کو بتا دی. ہائے کونین، گاڑی لے لو پلیز، حالہ نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا. حالہ بھی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کونین کو حالہ سے ایسی امید نہیں تھی. صحیح تو کہہ رہی ہوں، تمہیں کون سی اطرت پسند ہے؟ تم نے خود ہی بتایا تھا کہ وہ دوستی نہیں کرنا چاہ رہی تھی، تو تم نے شادی کی آفر کر دی. اب ظاہر ہے تم دونوں کی شادی سٹیٹس کے فرق کی وجہ سے ہو نہیں سکتی، مگر گاڑی تو آ سکتی ہے. میں تو داد ہی دوں گی اس کے بھائی کو. بجائے تمہاری پھینٹی لگوانے کے تمہیں کتنی اچھی اچھی آفرز کر رہا ہے، شریف لگتا ہے. حالہ نے کونین کی طرف دیکھ کر کہا، جبکہ کونین کو حالہ کے رویے سے مایوسی ہوئی. آپ کو کس نے کہا اطرت مجھے اچھی نہیں لگتی؟ وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور میں نے اسی سے شادی کرنی ہے. بس مجھے نہیں پتا، کونین نے سنجیدہ ہوتے ہوئے جواب دیا. دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کوٹی دیکھی دی؟ حالہ نے کونین کو یاد دلایا. اس سے پہلے کہ کونین کوئی جواب دیتا دروازے پر گھنٹی بجی. دیکھو کون آیا ہے، یقیناً تمہارے ہی دوست ہوں گے. اور اس رئیس زادی سے شادی کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، یہ نہ ہو کہ اس کا بھائی بدماشی پر اتر آئے اور تو تمہاری 1-2 ہڈیاں غائب ہو جائیں. کونین نے دروازہ کھولا تو کوئی بیگم صاحبہ باہر ناگوار چہرے کے ساتھ موجود تھیں. جی فرمائیں، کس سے ملنا ہے؟ کونین آگے ہی بیزار تھا، اسی لیے سلام کرنے کی زحمت بھی نہیں کی. یہ حالہ کا گھر ہے، مجھے اس کے والدین سے ملنا ہے. بیگم صاحبہ نے ناک کے آگے ٹشو کرتے ہوئے جواب دیا، جبکہ کونین حالہ کے نام پر نرم پڑ گیا. میں امی کو بلاتا ہوں، آپ اندر آئیں. کونین نے بیٹھک کا دروازہ کھول کر بیگم صاحبہ کو اندر بٹھایا اور خود امی کو بلانے چلا گیا. حالہ بھی کوئی امیر خاتون آئی ہیں، مجھے لگتا ہے آپ کا رشتہ لائی ہیں، کونین نے کچن میں موجود حالہ بھی کو چسکے لیتے ہوئے بتایا. سوریا بیگم نے اماں بھی کی باتیں بہت غور سے سنی اور اس پر خوشی کا اظہار بھی کیا. دیکھیں، آپ ہم غریبوں کے گھر آئیں، آپ کا شکریہ، مگر میں سید صاحب سے پوچھے بغیر کچھ کہہ نہیں سکتی. سوریا بیگم نے عذر پیش کیا. اماں بھی نے اپنی ناگواری کو چھپاتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ سے کام لیا اور حالہ بھی کو بلانے کا کہا. اس سے پہلے کہ سوریا بیگم حالہ بھی کو آواز دیتی، حالہ خود ہی شربت کے ساتھ لباسمات سے بھری ٹرے لے کر بیٹھک میں داخل ہوئیں. اماں بھی کو سلام کرتے ہوئے حالہ نے ٹرے درمیان میں رکھے ہوئے میز پر رکھی. اماں بھی نے نظروں سے حالہ کا جائزہ لیا اور ساتھ ہی اسے ریجیکٹ بھی کر دیا. یہ معمولی شکل و صورت والی لڑکی کسی بھی طرح میری بہو بننے کے قابل نہیں. سوریا بیگم کے اصرار کرنے کے باوجود اماں بھی نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا. بمشکل 2 گھونٹ شربت کے پیے اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی. اچھا میں چلتی ہوں، آپ اپنے ہسبینڈ سے پوچھ کر مجھے بتا دیجیے گا، مجھے آپ کی بچی پسند ہے. بریکٹ یہ جملہ اماں بھی نے دل پر پتھر رکھ کر کہا تھا. اس سے پہلے کہ اماں بھی گھر کی دہلیز پار کرتی، باہر موٹر سائیکل کے ہارن کی آواز آئی، جسے سن کر حالہ نے کہا،
लगता है अब्बू जी आ गए और दरवाज़ा खोलने चली गई। आप बैठे, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। वैसे तो वो देर से आते हैं मगर खुशकिस्मती से आज जल्दी आ गए हैं, सुरैया बेगम ने मुस्कुरा कर कहा और बैठक से बाहर चली गई। सादा सी ये बैठक 2 सोफ़े सेट पर मुश्तमिल थी। दरमियान में लकड़ी का एक मेज़ था जिस पर क्रोशिया का रुमाल पड़ा हुआ था। एक दीवार पर घड़ी, जबकि दूसरी दीवार हाला और कोनैन की ट्रॉफियों, शील्ड्स और असनाद से सजी हुई थी। एक तो ये गरीबों के बच्चे लाइक पता नहीं क्यों होते हैं, अम्मा भी ने हकारत से सोचा। अभी वो बैठक का जायज़ा ले ही रही थीं जब सैयद सिब्तैनुल हसन बुखारी अंदर दाखिल हुए। जैसे ही अम्मा भी की नज़र सैयद साहब पर पड़ी, वो खुद ब खुद अपनी जगह से उठ गईं। सुरैया बेगम दोनों का तारुफ करवा रही थी मगर वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए कहीं दूर निकल गए थे। अम्मा बी की आंखों में नमी चमकने की वजह से सामने का मंजर धुंधलाने लगा था। उन्होंने चादर के बल्लू से अपनी आंखें साफ कीं, जबकि सैयद साहब की आवाज़ ने माहौल के सकूत को तोड़ा। बेगम, इनकी खूब खातिर मदारात करके कह दें हमें इनसे किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं करना। और ख़ुद तेज़ी से बैठक से बाहर निकल गए, जबकि सुरैया बेगम और बाहर खड़े हाला और कोनैन सैयद साहब के इस रवैये पर हैरान थे। उन्होंने आज तक किसी मेहमान के साथ ऐसा सलूक नहीं किया था, फिर आज क्या हुआ? अम्मा बी के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई और जाते जाते उन्होंने सुरैया बेगम से कहा, मुझे आपके दोनों बच्चों से रिश्ता करना मंजूर है। मैं इतरत की अम्मी हूँ। और गले लगाकर सुरैया बेगम को गर्म जोशी से मिली। फिर बाहर निकलने से पहले कुछ सोच कर मुड़ी और बरामदे में खड़े कोनैन और हाला को गले लगाकर माथे पर प्यार दिया। जो थोड़ी देर पहले 2 टके के लग रहे थे वही अब जान से प्यारे हो गए थे, जबकि हाला, कोनैन और सुरैया बेगम अचानक अम्मा बी के बदलते मोहब्बत भरे रवैये पर शॉक्ड एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हों कि ये सब क्या है। अम्मा बी जैसे ही गली में आईं, बहुत से बंद दरीचे खुद ब खुद खुलने लगे। एक बड़ी सी हवेली, लॉन में बच्चा मामू के ऊपर बैठा घुड़सवारी करता कहकहे लगा रहा था। सहन में माँ बाप बातें कर रहे थे। एक लाडले भाई की आवाज़ें अपनी बहन को। एक तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ और दूसरी तरफ ताने, लड़ाई झगड़े, सगे रिश्ते, दस्तों गिरे भाव। अम्मा भी ने गली से गाड़ी तक आते आते 25 साल का अरसा तय कर लिया। या अल्लाह, क्या ये मकाफात अमल है? अम्मा बी का सर चकरा रहा था। बड़ी मुश्किल से खुद को नॉर्मल किया और गाड़ी में बैठ गई, मगर नज़र बार बार गली के उस छोटे से मकान पर जा रुकती थी जब तक ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ नहीं दी। मानूर इस वक्त किचन में खाना बना रही थी जब डोर बेल बजी। ज़रियाब ने दरवाज़ा खोला। मुझे ये समझ नहीं आ रही, तेरी शादी हुई है या तुझे हुकूमत ने नज़रबंद कर दिया है इस फ्लैट में? हुनैन ने ज़रियाब के सीने पर हाथ मारते हुए पीछे किया और ख़ुद लाउंज में पड़े सोफ़े पर बैठ गया। क्यों, क्या हुआ? ज़रियाब ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा बंद किया। बस कर दे यार, अब बाहर निकल, ज़मीन देख, आसमान देख, इतवार को मेरा निकाह देख। हुनैन ने कुशन उठाकर ज़रियाब को मारा। इकबाल के शेर को तो कम से कम बख्श दे। ज़रियाब ने कुशन कैच करते हुए कहा, मेरा इकबाल है, मैं जो मर्ज़ी उनके शेर के साथ करूं। आखिर मैं उनका शाहीन हूं। इकबाल ने मुझ जैसे नौजवानों के लिए शाहीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तेरे जैसे ब्रैकेट। फिर इधर उधर देखकर ज़रा आगे झुका। रन मुरीद के लिए नहीं, जिस पर ज़रियाब सरनफ़ी में हिलाता मुस्कुराने लगा। महानूर दोनों को किचन से देख रही थी। ज़रियाब हंसता हुआ कितना प्यारा लगता है, मगर ये कोई और ज़रियाब है जो दोस्तों के साथ शरारत भी करता है और उनके मजाक भी बर्दाश्त कर लेता है। जिस ज़रियाब को मैं जानती हूँ वो तो एक जालिम सरदार है। हवेली में ज़रियाब ऐसा तो नहीं होता, कितने रूप हैं इसके। महानूर ज़रियाब को यूं देखकर सोच रही थी, यार तू बैठ, मैं महानूर को देखता हूँ कि क्या कर रही है, तेरे लिए कुछ लेकर आए। ज़रियाब ये कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। तू रहने दे, मेरी भी आंखें हैं, मैं भी उसे देख सकता हूँ। तू बस जल्दी से तैयार हो जा, मैं तुझे लेने आया हूँ, जल्दी कर। हुनैन कहता हुआ किचन की तरफ बढ़ गया, जबकि ज़रियाब मुस्कुरा कर उसकी पुश्त को देखने लगा। हाय आपा, कैसी हो? हुनैन ने इतनी करीब होकर कहा कि महानूर के हाथ से चावल गिरते गिरते बचे। आप डरती भी हैं? मैं समझा सिर्फ डराती हैं। हुनैन अपनी गोल मटोल आंखें इधर उधर घुमाकर शेल्फ पर बैठ गया, जबकि महानूर सिर्फ मुस्कुरा कर चावल डालने लगी। मैंने आपको नरमीन से मिलाना है, आप इतवार को अपने शौहरे दमदार के साथ ज़रूर आना। हुनैन ने कहते हुए प्लेट में सजे सलाद को खाना शुरू किया। शौहरे नामदार होता है, दमदार नहीं, महानूर ने तस्हीह की। जी, लोगों के शौहरे नामदार ही होते हैं, मगर जिस किस्म का आपका शौहर है ब्रैकेट
रन मुरीद, ये हुनैन ने दिल में सोचा, उसे दमदार ही कहते हैं। हुनैन ने मुस्कुराते हुए खीरे का एक पीस लिया। मतलब? महानूर ने हैरत से हुनैन की तरफ देखा। एक तो हर कोई मेरे से मतलब ज़रूर पूछता है, नरमीन भी, स्टाइलो भी, मॉम भी और अब आप भी। मैं हुनैन हूँ, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी नहीं। हुनैन ने मुंह बनाकर जवाब दिया। ये स्टाइलो क्या नाम है? वो मुसलमान तो है? महानूर ने सादगी से पूछा, जबकि हुनैन महानूर की बात पर कहकहे लगाने लगा। ये स्टोरी फिर सही, अभी तो आप सिर्फ नरमीन के बारे में सोचें। हुनैन अब खीरे खाने के बाद चुकंदर खाने लगा था। नरमीन कौन है? बहन है तुम्हारी? महानूर ने चावलों को दम पर रखते हुए पूछा, मगर इस सवाल के जवाब में हुनैन को बुरी तरह खांसी शुरू हो गई और उसने सारा चुकंदर पीस बेसन में निकाल दिया। क्या हुआ, तुम ठीक हो? ये लो पानी पियो। महानूर ने हुनैन की हालत देखकर परेशानी से पूछा। आप तो मेरी जान लेने लगी थी, अगर मुझे कुछ हो जाता तो? नहीं खाता मैं आपकी सलाद। हुनैन ने नाराज़ होते हुए सलाद की प्लेट साइड पर की, जो तकरीबन खाली हो चुकी थी। महानूर को कुछ समझ नहीं आई कि क्या हुआ है। वो ऐसे मजाक की आदी नहीं थी। परेशान सी कभी हुनैन को देखती तो कभी सलाद की प्लेट को। महानूर को परेशान देखकर हुनैन मुस्कुराने लगा। आपा इधर बैठो। हुनैन ने महानूर को कुर्सी पर बिठाते हुए कहा। 6 साल से जिस लड़की से मैं शादी करना चाह रहा हूँ उसका नाम नरमीन है। इस इतवार को मेरा उसके साथ निकाह है। मैं समझा ज़रियाब ने आपको बता दिया होगा। और हाँ, एक और बात, मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ, मेरी कोई बहन नहीं। अच्छा तो ये बात है, बहुत प्यारी है वो तुम्हारी तरह। महानूर अब नॉर्मल थी। खाक प्यारी है, कोई प्यारी प्यारी नहीं। हुनैन अब दोबारा अपनी फॉर्म में वापस आ चुका था। अच्छा, फिर बहुत ज़हीन होगी। महानूर को हुनैन के जवाब पर हैरत हुई। नहीं, एकदम बेवकूफ़। हाँ, अलबत्ता लाइक काफ़ी है। वो जो पढ़ने वाली चश्माटू लड़कियां होती हैं ना, बिल्कुल वैसी। हुनैन महानूर के तासुरात नोट करके मज़े ले रहा था, जो उसके जवाबात से उलझ रही थी। जब वो खूबसूरत भी नहीं, ज़हीन भी नहीं, तो फिर तुम्हें उसमें क्या अच्छा लगा? बिलाखिर महानूर ने अपनी हैरत ज़ाहिर करते हुए पूछ ही लिया। ये सवाल मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है, मगर मैंने कभी किसी को इसका जवाब नहीं दिया, पर आज आपको दे देता हूँ कि मुझे नरमीन में क्या अच्छा लगा है। हुनैन ने एक लंबा सांस लेकर महानूर की तरफ देखा। अब वो इंतहाई संजीदा इंसान लग रहा था। आपा, मैंने उससे लोगों का मान रखना सीखा है, लोगों के राज रखने सीखे हैं, अपनी अना को मार कर दूसरों को खुश करना सीखा है। पता वो जानबूझकर लोगों के हाथों यूनी में बेवकूफ़ बन जाती। लोग उसके मुंह पर झूठ बोल रहे होते और वो उनकी बात का मान रखते, उन्हें जलील नहीं करती। मुझे बहुत गुस्सा आता। एक दिन मैंने पूछा, तुम ऐसा क्यों करती हो? पता क्या जवाब दिया उसने? हुनैन की आंखों में एक चमक और लहजे में फ़ख्र था। कहती, अगर हमारे बेवकूफ़ बन जाने से कोई खुश हो जाए, हम किसी का मान रख लें, उसे झूठा होते हुए भी शर्मिंदा ना करें, किसी की खुशी के लिए कुछ देर चुप रहें, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा हमें? मुझे उसमें ये अच्छा लगा, और सबसे बढ़कर मैंने उससे दोस्ती निभाना सीखी। वो कहती है दोस्त से कभी नाराज़ नहीं होते। अगर आपसे वो कभी नाराज़ हो भी जाए तो उसे सॉरी का मौका मत दो, बस जाकर उसे गले लगा लो, इतना काफ़ी है सच्चे दोस्त को बनाने के लिए। वो कहती है माशरे में हम सिर्फ मनफी पहलू उजागर करते हैं, और जो चीज़ उजागर की जाए वही फैलती है। हम मस्बत क्यों नहीं फैलाते? मैंने उससे मस्बत चीज़ें सीखी हैं। ये कहकर हुनैन खामोश हो गया, जैसे कहीं खो सा गया हो। पता तुम्हें उस लड़की से इश्क है, सच्चा इश्क। महानूर ने हुनैन की तरफ देख कर कहा। महानूर की बात पर हुनैन शॉक्ड सा उसे देखने लगा, जैसे यकीन कर रहा हो कि क्या सुना है। इश्क और मुझे? नहीं, कभी भी नहीं। हुनैन सरनफी में हिलाते हुए खड़ा हो गया। मैंने तो उससे कभी इजहार मोहब्बत नहीं की, इश्क तो दूर की बात है। अब वो पहले वाला हुनैन था। क्यों इजहार नहीं किया? महानूर को हैरत हुई। मैंने ज़िंदगी से एक ये बात भी सीखी है कि मुझे मोहब्बत है तुमसे कहकर खुद को जलील कराने में तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। इसके बरअक्स मुझे नहीं है मोहब्बत तुमसे कहकर डीट प्लस लापरवाह हो जाने में सुकून ही सुकून है। यकीन करें, सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं होती ये मोहब्बत। खुद को आज़ाद करते मोहब्बत की इस कैद से, हुनैन ने कहते हुए दोबारा सलाद की प्लेट उठा ली, जबकि महानूर ने चूल्हा बंद कर दिया। तुम मानते नहीं, मगर तुम्हें उससे इश्क है। महानूर अब खाने के बर्तन निकाल रही थी। आप भी तो नहीं मानती कि ज़रियाब को आपसे इश्क है? हुनैन ने महानूर की पुश्त देखते हुए कहा। ज़रियाब जो तैयार होकर किचन की तरफ आ रहा था, हुनैन की बात सुनकर बाहर ही रुक गया, जबकि महानूर कुछ देर खामोश रही।
پھر حنین کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اس دنیا میں فی الحال جتنے بھی انسان زندہ ہیں ان میں زریاب واحد شخص ہے جو آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ قدر کریں اس کی جتنی بھی کر سکتی ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہوا کہ وہ آپ کی زندگی سے چلا گیا تو یقین مانیں پچھتاوا بہت چھوٹا لفظ ہے۔ آپ پاگل ہو جائیں گی، کیونکہ عادت ہے آپ کو زریاب سے اپنے نخرے اٹھوانے کی، باتیں منوانے کی۔ سچ سچ بتائیں، زریاب کے علاوہ ایسا کون ہے آپ کی فیملی میں جو آپ کے آگے جھک جاتا ہے، ہر بات سن لیتا ہے، پھر بھی کبھی ناراض نہیں ہوتا؟ عورت کی عزت اس کے خاوند سے ہے۔ زریاب ہی آپ کی دنیا اور آخرت ہے۔ قدر کریں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ آگے مرضی آپ کی، مجھے تو بڑی بھوک لگی ہے۔ حنین نے ماحول کو اداسی سے نکالنا چاہا مگر مہنور کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حنین، کبھی اپنے ڈیڈ کے آفس کا چکر بھی لگا لیا کر، بیگم غزالہ نے حنین کو اندر آتا دیکھ کر کہا۔ جب میں ڈیڈ بن جاؤں گا تو میں بھی آفس جایا کروں گا، مگر فی الحال مجھ سے یہ امید رکھنا سوائے آپ کی معصومیت کے اور کچھ نہیں۔ بیگم غزالہ کے پاس بیٹھتے ہوئے حنین نے جواب دیا، اب مہربانی کر کے گھر پر ہی رہنا، میں نرمین کے ساتھ نکاح کا جوڑا لینے جا رہی ہوں، سوچا بچی کی پسند کا لے لوں۔ بیگم غزالہ نے گھور کر حنین کو دیکھا اور کہا، کیا آپ نرمین کی پسند کا جوڑا لیں گی؟ موم، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اسے کیا پتا کیسے کپڑے لینے ہیں؟ وہ فیشن سے بالکل ناواقف ہے۔ حنین نے سیدھا ہوتے ہوئے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما گھما کر کہا، حنین، میں تجھے بتایا ہے، تجھ سے پوچھا نہیں ہے۔ بیگم غزالہ نے ناراض لہجے میں جواب دیا، موم، میں آپ کو اس طرح پیسے ضائع نہیں کرنے دوں گا۔ عجیب و غریب ڈریس خرید لے گی وہ؟ حنین کے چہرے پر پریشانی کے واضح آثار تھے۔ اس کا بھی نکاح ہے، اس کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی پسند کے کپڑے خریدے۔ بیگم غزالہ نے پھر پیار سے حنین کو سمجھانے کی کوشش کی، موم، آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے فیشن کے بارے میں۔ میں نے آج تک اسے ڈھنگ کے کپڑوں میں نہیں دیکھا۔ ایک گرمیوں میں اس نے سارے فیروزی کلر کے کپڑے خرید لیے، دوسری گرمیوں میں آرنج اور تیسری گرمیوں میں گرین۔ وہ بازار جاتی ہے، جو کلر زیادہ نظر آئے بس اسی رنگ کے سارے کپڑے خرید کر فارغ ہو جاتی ہے۔ میں اپنے نکاح پر کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، ساری زندگی تصویریں دیکھ دیکھ کر مجھے غصہ آتا رہے گا۔ حنین نے اپنی بات ختم کر کے موم کی طرف دیکھا، تیرے ڈیڈ ٹھیک کہتے ہیں، جب ہر کام تو نے خود ہی اپنی مرضی سے کرنا ہے تو پھر ہماری کیا ضرورت ہے؟ بیگم غزالہ اب سچ مچ ناراض ہو گئی تھی۔ او ہو موم، جذباتی بلیک میلنگ نہ کیا کریں مڈل کلاس ماؤں کی طرح۔ ویسے آپ ناراض ہو کر اور بھی حسین لگتی ہیں۔ حنین نے بیگم غزالہ کو آنکھ مارتے ہوئے ان کا رخ اپنی طرف کیا۔ حنین، بیگم غزالہ نے مصنوعی غصے سے اس کا نام لیا، چلیں اب ہماری دوستی ہو گئی ہے، اب ہم دونوں لینے چلتے ہیں جوڑے، میرا بھی اور اس پڑھاکو کا بھی۔ حنین نے ماں کو اپنی باہوں میں لیتے ہوئے کہا، مگر وہ بچی کیا سوچے گی؟ میں نے اسے کہا تھا کہ تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی۔ بیگم غزالہ ابھی تک نرمین کا افسوس کر رہی تھیں۔ موم، ایک تو آپ اسے بچی نہ کہا کریں، جب بھی آپ اسے بچی کہتی ہیں میرے ذہن میں ایک چھوٹی سی بچی پنک فراک پہنے ہوئے پروم میں لیٹی چوستے ہوئے نظر آتی ہے، بہت کوفت ہوتی ہے مجھے۔ حنین نے جھرجھری لی، اور دوسری بات، اسے بھی ساتھ لے جاتے ہیں مگر جوڑا میں اپنی پسند کا لوں گا۔ حنین نے موم کو جواب دیا، جس پر وہ چپ کر گئیں۔ اب مزید بحث کی گنجائش باقی نہیں تھی۔ اللہ کرے تیرا نکاح خیر خیریت سے ہو جائے، جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، بیگم غزالہ نے حنین کو دیکھ کر کہا، جس پر وہ ہنسنے لگا۔ موم، کیا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں مجھے؟ نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ حنین نے مسکرا کر کہا، یہ بال بھی اپنے سیٹ کروا، یہ جو تیرا ہیئر سٹائل ہے نا مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ بیگم غزالہ نے حنین کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، موم، آپ چاہتی ہیں کہ میں وحید مراد جیسا ہیئر سٹائل بنا لوں 1980s کی دہائی کا؟ حنین نے منہ بنا کر پوچھا۔ ہائے، کیا بات تھی وحید مراد کی؟ بیگم غزالہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، پسند وحید مراد تھا اور شادی کر لی گنجے ملک صاحب سے۔ حنین نے شرارت کی، جس پر بیگم غزالہ نے اپنے پاؤں سے چپل اتاری۔ اس سے پہلے کہ وہ حنین کو مات دیں، اس نے جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ موم، آپ کا نشانہ بہت خراب ہے، پھر آپ کیوں محنت کرتی ہیں؟ اور میں اسی ہیئر سٹائل میں شہزادہ لگتا ہوں۔ میرا حسن بیان نہ ہو سکا کسی سے، تھک گئے لوگ شاعری کرتے کرتے۔ حنین نے ماں کو گلے لگاتے ہوئے شعر پڑھا، اللہ کرے تیرے بچے بھی بالکل تیرے جیسے ہوں، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ ماں باپ کو ستاتے کیسے ہیں۔ بیگم غزالہ نے حنین کو پیچھے کرتے ہوئے کہا، جس طرح آپ سب لوگ مجھے بد دعائیں دیتے ہیں، میں نے سوچا ہے کہ میں بچے ہی پیدا نہیں کروں گا،
ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हुनैन ने मुंह बनाते हुए बेगम गजाला को चिढ़ाया। हाय अल्लाह, अल्लाह रहम करे, कभी तो अच्छा बोला कर, हर वक्त बकवास करता रहता है। अल्लाह मेरे घर में पोते पोतियों की रौनक लगाए। बेगम गजाला ने सीने पर हाथ रखते हुए दुहाई दी। मेरे पास रौनक लगाने के और भी कई तरीके हैं। आप ऐसा करें, मुर्गी के बच्चे निकलवा लें, हर तरफ चहल पहल हो जाएगी। और एक खरगोश का जोड़ा भी ले आएं तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। घर में हर तरफ चूजे और खरगोश के बच्चे। मगर हुनैन ने सर में खारिश करते हुए बेगम गजाला की तरफ देखा और कहा, मगर वो आपको दादी नहीं कहेंगे। फिर शरारत से हंसने लगा। हुनैन, तू कभी इंसान नहीं बन सकता। बेगम गजाला ने अपना सर नफ़ी में हिलाते हुए उससे पूछा। घड़ी रात के 8 बजा रही थी। हल्की हल्की हवा जो काफ़ी देर से चल रही थी अब वो आंधी की शक्ल इख्तियार करने लगी थी। मगर जब इंसान के अंदर आंधियाँ चल रही हों तो उसे बाहर की आंधियों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मानूर काफ़ी देर से टेरेस पर बैठी थी और अपनी सोचों के भंवर में फंसी हुई थी। समझ नहीं आ रही थी क्या करूं। मानूर ने अपने आप को मुखातिब करते कहा। ज़रियाब और हुनैन की बातें उसके अंदर तलातुम मचा रही थीं। उसे मालूम भी नहीं हुआ कि कब ज़रियाब टेरेस पर आकर उसके बराबर खड़ा हो गया। कब तक यहाँ खड़ा रहने का इरादा है? बारिश होने वाली है, चलो अंदर आ जाओ। ज़रियाब ने महानूर के गिर्द अपना बाजू हाइल करते हुए कहा। मगर महानूर की तरफ से जब काफ़ी देर तक कोई जवाब न आया तो ज़रियाब ने महानूर का रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए दोबारा खुद ही बात का आगाज़ किया। देखो, मैं काफ़ी देर से नोट कर रहा हूँ कि तुम हुनैन की बातों से बहुत अपसेट हो। उसकी बातों को सीरियस ना लिया करो, वो ऐसे ही बोलता रहता है। आदत है उसे हर किसी के मामले में टांग अड़ाने की, मगर वो दिल का बुरा नहीं है। फिर कुछ देर चुप रहकर दोबारा कहा, अगर तुम गाँव जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें हुनैन के निकाह के बाद छोड़ आऊँगा, मगर तुम खुश रहो। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता, हालांकि मैं खुद तुम्हारे बगैर बहुत उदास हो जाऊँगा। ज़रियाब के चुप होते ही महानूर ने एक नज़र ज़रियाब की तरफ देखा और फिर नज़रें झुका लीं। मेरे सर में सख्त दर्द है, कहते हुए महानूर की आवाज़ रूहान सी हो गई। पता नहीं उसे किस बात पर रोना आ रहा था, मगर इस वक्त उसका दिल चाह रहा था कि वो किसी के कंधे के साथ लगकर खूब रोए। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है? सर्दी लग गई होगी, कब से टेरेस पर खड़ी हो? कितनी ठंडी हवा चल रही है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। ज़रियाब ने फिक्रमंदी से महानूर के माथे को छुआ। नहीं, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। महानूर कहती हुई टेरेस से रूम की तरफ बढ़ गई, जबकि ज़रियाब उसे परेशानी से जाते हुए देखने लगा। कुछ लोग वाजिबुल मोहब्बत होते हैं क्योंकि वो दिल में नहीं रूह में उतर जाते हैं। अम्मा भी घर वापस लौटी तो बहुत दुखी और परेशान थी। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। बस बार बार माजी के झरोकों में चली जाती। दिन का खाना भी नहीं खाया और सारा दिन अपने कमरे में गुजारा। इतरत यूनी से आकर थोड़ी देर अम्मा बी के पास बैठी, मगर क्योंकि वो सारी कहानी से अनजान थी इसीलिए अम्मा बी की तबीयत की खराबी को मौसम का असर जाना और उन्हें दूध के साथ पेन किलर देकर वापस अपने कमरे में आ गई। दबीर का आज ऑफिस में बहुत मसरूफ़ दिन गुजरा था क्योंकि ज़रियाब काफ़ी दिनों बाद ऑफिस आया था, इसीलिए दबीर उसे सारी अपडेट्स देता रहा। घर आने के बाद वो भी अपने कमरे में आराम करने चला गया, मगर जब अम्मा भी के खाने पर मौजूद नहीं थी तो उसे हैरत हुई। अम्मा भी कहाँ हैं? दबीर ने मुलाजिम से पूछा। वो तो जी दोपहर से अपने कमरे में हैं, दिन का खाना भी नहीं खाया और अब भी मना कर दिया। मुलाजिम ने तफसील से दबीर को अम्मा बी के बारे में बताया। अच्छा, दबीर कहता हुआ डाइनिंग टेबल से उठ गया। मेरा और अम्मा बी का खाना कुछ देर बाद अम्मा बी के कमरे में ले आना, और इतरत गुड़िया तुम खाना खाकर सो जाना, मैं अम्मा बी को देखता हूँ, परेशान मत हो। इतरत जो हैरान परेशान सी दबीर और मुलाजिम की बातें सुन रही थी, दबीर के कहने पर सर हिलाकर अपनी प्लेट में खाना निकालने लगी। अम्मा बी बेड ग्राउंड से टेक लगाए बज़ाहिर सो रही थीं जब दबीर कमरे में दाखिल हुआ। क्या बात है, आप परेशान हैं? दबीर ने माँ के पास बैठते हुए मोहब्बत से पूछा। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। अम्मा बी ने दबीर के चेहरे पर हाथ फेरते जवाब दिया। अम्मा बी, अब आप बेटे से भी झूठ बोलेंगी? दबीर ने अम्मा बी की गोद में सर रखते हुए कहा। नहीं, वो असल में उन लोगों ने इनकार कर दिया है तो मुझे इतरत की फ़िक्र हुई है। अम्मा बी ने उसके हाथों में हाथ फेरते बताया। क्या? दबीर एक झटके से उठ बैठा। उन्होंने इनकार कर दिया? यही कहा है ना आपने अभी? दबीर ने बेयकीनी से अम्मा बी की तरफ देखा। हाँ, सही सुना है तुमने। अम्मा बी ने एक सर्द आब भरते हुए कहा। मगर क्यों? कोई वजह तो बताई होगी।
دبیر سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے۔ مرضی ان کی۔ اماں بھی نے کھوئے کھوئے لہجے میں جواب دیا، یہ ناممکن ہے، میرا دل نہیں مان رہا۔ آپ مجھے پوری بات بتائیں کہ کیا ہوا تھا۔ دبیر کے لیے یہ ایک جھٹکا تھا۔ کیا بتاؤں؟ ان کی بیٹی ہے، جسے دل کرے گا دیں گے، اس میں ناممکن والی کون سی بات ہے؟ ویسے بھی اس دنیا میں بہت دفعہ ناممکن چیزیں ممکن ہوتے دیکھی ہیں، اماں بی نے کھوئے کھوئے لہجے میں جواب دیا، جبکہ دبیر کے ماتھے پر ابھرنے والی شکنوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جو بھی ہے، کچھ تو کرنا پڑے گا، اور میں اپنی بہن کے لیے کچھ تو کروں گا۔ اطرت آج یونی میں اپنے پرانے نوٹس جمع کر رہی تھی۔ وہ زیادہ دیر یونی میں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ کوریڈور سے جلدی میں نکلتے ہوئے اسے خیال ہی نہیں رہا کہ وہ اپنا بیگ کلاس میں ہی چھوڑ آئی ہے۔ اتنے میں اس کی ایک کلاس فیلو نے اسے آواز دی، اطرت یار تمہارا بیگ۔ اوہو سوری، وہ میں جلدی میں بھول گئی، خیر شکریہ۔ اطرت اپنا بیگ لیتی پارکنگ کی طرف بڑھ گئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ یونی کا گیٹ کراس کرتی کونین نے اسے روکا۔ مس اطرت ایک منٹ، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ اطرت نے کونین کی طرف مڑ کر دیکھا۔ جی کہیں؟ آپ کی امی ہمارے گھر کیوں آئی تھیں؟ کونین کے سوال پر اطرت حیران ہو گئی اور کہا، میری امی؟ نہیں تو وہ تو آپ کے گھر نہیں آئیں، وہ کیوں آنے لگی؟ اچھا۔ کونین نے جانچتی نظروں سے اطرت کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کا مطلب ہے آپ کے گھر والے آپ کو کچھ بتاتے نہیں، شاید چھوٹی سمجھتے ہیں یا اس قابل ہی نہیں سمجھتے۔ کونین نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ اچھا پھر آپ ہی بتا دیں کہ میری امی آپ کے گھر کیوں آئی تھیں؟ حالہ بھی کا رشتہ لے کر۔ کونین نے اطرت کے تاثرات نوٹ کرتے ہوئے جواب دیا، یہ ناممکن ہے، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اطرت کو یقین تھا کہ اماں بھی کبھی بھی حالہ بھی کا رشتہ دبیر بھائی کے ساتھ نہیں کریں گی۔ اس سے پہلے کہ کونین مزید کچھ کہتا، دبیر یونی کے گیٹ سے اندر آتا ہوا نظر آیا۔ اطرت کی کمر تھی، وہ تو نہیں دیکھ سکی، مگر کونین نے دیکھ لیا۔ پتہ ہے ابھی یہاں ڈرامہ ہونے لگا ہے، کونین نے مزید اطرت کے قریب ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اطرت کو کونین کی بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مطلب پوچھتی، دبیر کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، گڑیا تم گاڑی میں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ اطرت سر ہلاتی ہوئی پارکنگ کی طرف بڑھ گئی۔ کتنی بار منع کیا ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ دبیر اب کونین سے مخاطب تھا۔ مجھے تو سمجھ آتی ہے، مگر آپ کی بہن کو نہیں آتی۔ کونین نے دونوں ہاتھ جینز کی پاکٹ میں ڈالتے ہوئے جواب دیا، تم کیوں چاہتے ہو کہ تمہارا باپ جوان بیٹے کے جنازے کو کندھا دے، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا۔ میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، دبیر نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ آپ مجھے قتل کی دھمکی دے رہے ہیں؟ کونین نے دبیر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا میں صرف دھمکی نہیں دیتا، دبیر نے کہتے ہوئے کونین کے گال کو تھپکا۔ باز آ جاؤ، تمہارے اور ہمارے حق میں یہی بہتر ہے، دبیر کہتے ہوئے واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ماں رشتہ لے کر گھر آتی ہے، بھائی قتل کی دھمکی دیتا ہے، اور بہن کو میں بہت اچھا لگتا ہوں۔ کیا فیملی ہے یار۔ کونین پیچھے بڑبڑاتا ہوا سر نفی میں ہلاتا وہاں سے چل پڑا۔ آپ کچھ دنوں سے بہت اداس ہیں، مجھے تو وہ لوگ اچھے لگے، ایک بار آپ لڑکے سے مل تو لیتے۔ سریا بیگم نے بخاری صاحب کو چائے دیتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے کہ لڑکا بہت اچھا ہے، میرے سے زیادہ اس لڑکے کو کوئی نہیں جانتا۔ بخاری صاحب نے بے خیالی میں کیا کہا، سریا بیگم سمجھ نہ سکیں، بس اپنے شوہر کو دیکھنے لگیں۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ جب بخاری صاحب نے سریا بیگم کو الجھا ہوا دیکھا تو چائے کا کپ میز پر رکھ کر پوچھا، اگر تم وعدہ کرو کہ کونین اور حالہ کو کچھ نہیں بتاؤ گی تو میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں اپنے ماضی کے بارے میں۔ سریا بیگم منہ سے تو کچھ نہیں بولی، مگر سر ہلا دیا۔ نرمین ٹیرس پر بیٹھی چائے پی رہی تھی اور ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوا کے مزے بھی لے رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ وہ بغیر دیکھے بتا سکتی تھی کہ فون کس کا ہے۔ چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ خود بخود نمودار ہوئی۔ میں تمہیں یاد آ رہی تھی، نرمین نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں اتنا یاد کروں گا تمہیں ہچکی نہیں دل کا دورہ پڑے گا۔ نرمین بی بی، کیا تم جان سے جانا چاہتی ہو؟ حنین نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ تم میری جان نہیں لے سکتے، بھلا کبھی انسان نے اپنی جان خود بھی لی ہے؟ نرمین بہت خوش تھی، اسی لیے وہ حنین سے آج لڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا، جو لوگ خودکشی کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ حنین نے گاڑی موڑتے ہوئے پوچھا۔ خدا کا خوف کرو، کیسی باتیں کر رہے ہو اتنے اچھے موسم میں؟ نرمین نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر پہلے رومانس کا پڑا ہوا دورہ اب ختم ہو رہا تھا، میں نے تو بس پوچھا ہے اور تم سیریس ہو گئی۔ حنین ہنس رہا تھا۔
مجھے ایسی باتوں سے ڈر لگتا ہے۔ نرمین نے شائستگی سے جواب دیا۔ کیسی باتوں سے؟ یہی بڑھنے اور مارنے والی باتوں سے۔ اچھا چھوڑو، زیادہ سیریس مت ہو، موم نے تمہیں لینے بھیجا ہے شاپنگ کے لیے، حنین نے اس کو بتایا۔ ٹھیک ہے آ جاؤ۔ نرمین پھر سے مسکرانے لگی۔ چلو پھر جلدی سے نیچے آؤ، میں آ گیا ہوں۔ اتنی جلدی؟ نرمین نے حنین کی گاڑی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کسی سیانے نے کہا تھا بیٹا افسر اور لڑکی کی ہاں کو فوراً قبول کر لو، اس سے پہلے کہ وہ مکر جائیں۔ حنین نے شرارت سے جواب دیا۔ تم اور تمہارے سیانے، نرمین نے ہنستے ہوئے فون بند کیا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اور پھر ایک تشکر بھری نظر پہلے آسمان پر اور پھر نیچے کھڑے حنین پر ڈالی۔ اللہ اللہ کر کے بالآخر وہ دن آ ہی گیا جس دن حنین ملک کا نکاح تھا۔ حنین نے سفید شلوار کے ساتھ گرے راؤ سلک کا کرتا اور گرے ہی باسکٹ پہنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ ہوٹل پہنچے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ ان لوگوں پر گلاب کی پتیاں پھینکی گئیں۔ یار مجھے بچپن سے اس سین کا بڑا انتظار تھا، کتنا اچھا لگ رہا ہے، پیاری پیاری لڑکیاں پھول پھینک رہی ہیں۔ حنین نے زریاب کے کان میں سرگوشی کی۔ شرم کر یار، دلہا اس طرح ادھر ادھر دیکھتا اور بولتا اچھا نہیں لگتا۔ زریاب نے مسکراتے ہوئے ٹھوکا دیا۔ ایک تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ دلہا حج کر کے آتا ہے یا حج پر جا رہا ہوتا ہے، جسے دیکھو اسے گلاب کے ہار پہنانے کی جلدی ہوتی ہے۔ جیسے ہی احمد مراد نے حنین کے گلے میں گلاب کی پھولوں کی مالا پہنائی تو اس نے زریاب سے پوچھا، یار آج کے دن کم از کم اپنی تحقیقات اور موازنے بند کر دے۔ زریاب نے مولوی صاحب کو اپنی طرف آتا دیکھ کر حنین کو جواب دیا۔ تھوڑی دیر میں مولوی صاحب نے نکاح پڑھنا شروع کیا اور پھر حنین کے آگے نکاح نامے سائن کرنے کے لیے دیا، جسے پہلے اس نے غور سے دیکھا اور دبیر کے کان میں کہا، یار یہ سائن نرمین کے ہی ہے نا؟ میں نے کبھی غور نہیں کیا کہ وہ سائن کیسے کرتی ہے۔ حنین کچھ تو خیال کر، سب تجھے دیکھ رہے ہیں، اسی کے ہی ہوں گے نا، مجھے کیا پتا، بس تو بھی سائن کر دے، دبیر نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ اچھا چلو پھر میں انگوٹھا لگا دیتا ہوں، اگر بعد میں کچھ گڑبڑ نکلی تو کہہ دوں گا کہ مجھ سے زبردستی لگوایا گیا ہے۔ حنین نے شرارتی آنکھیں گھما کر پہلے دبیر اور پھر زریاب کی طرف دیکھا۔ میرے خیال سے دبیر، ہم نے اس کے ساتھ آ کر بہت غلطی کی ہے، یہ خود تو پٹے گا، ساتھ میں ہمیں بھی پٹوائے گا۔ زریاب نے دھمکی آمیز لہجے میں دبیر سے کہا۔ اچھا احسان فراموش، جب میں تیرے ساتھ گیا تھا تب میں نے ایسی باتیں کی تھیں؟ حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر زریاب کو دیکھا۔ تب میں نے اتنی بکواس بھی نہیں کی تھی، آرام سے نکاح کر لیا تھا۔ زریاب نے خفکی سے جواب دیا۔ جی بالکل، جتنا تیرا نکاح آرام سے ہوا تھا نا، مجھے آج تک یاد ہے۔ تیری تو پیڑنی ہی مکر گئی تھی۔ مجھے یہ نکاح قبول نہیں۔ حنین نے آخری جملہ اتنا اونچا بولا کہ مولوی سمیت آس پاس کے لوگوں نے آسانی سے سنا اور ایک دم ہال میں شور مچ گیا۔ دلہے نے شادی سے انکار کر دیا، بس پھر کیا تھا؟ طرح طرح کی باتیں شروع ہو گئیں۔ ملک نذیر کو حنین سے اس بات کی امید نہیں تھی کہ عین نکاح والے دن وہ ایسا کرے گا۔ حنین تو ہمیں معاف کیوں نہیں کر دیتا؟ اب یہ سب کیا ہے، کیوں انکار کر رہا ہے؟ ملک نذیر نے حنین کے قریب آتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ تو اس کی بیوی نے کہا تھا، حنین نے زریاب کی طرف ہاتھ کر کے کہا، جبکہ ایسا کہنے سے سچویشن مزید خراب ہو گئی۔ تو نے اس کی بیوی کی وجہ سے انکار کیا ہے؟ ملک نذیر نے شاکڈ ہوتے ہوئے پوچھا۔ حنین کے ساتھ ساتھ زریاب اور دبیر بھی سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے کب نکاح سے انکار کیا ہے؟ حنین نے چیخ کر کہا۔ کبھی کچھ بکواس کرتا ہے، کبھی کچھ، تو اپنے ہوش میں تو ہے؟ حنین اتنا تو ذلیل مت کر ہمیں۔ ملک نذیر تقریباً رونے کو تھے، جبکہ ان کے ساتھ احمد مراد بھی پریشان سے کھڑے تھے۔ ڈیڈ مجھے یہ نکاح منظور ہے، میں سائن کرنے لگا تھا کہ… حنین نے اتنا ہی کہا کہ نرمین کا بھائی جو امریکن سیٹل تھا بیچ میں بول پڑا۔ دیکھو اگر تمہاری مرضی نہیں ہے تو ابھی بتا دو، میری بہن کو رشتوں کی کمی نہیں ہے، میں تو آگے ہی اس رشتے کے حق میں نہیں تھا۔ مجھے شروع سے یہ لفظ سالہ پسند نہیں ہے، اسے چپ کروا ورنہ میں اس کا منہ توڑ دوں گا۔ میری بہن کو رشتوں کی کمی نہیں، تبھی 6 سال سے بیٹھی ہوئی تھی۔ حنین نے غصے سے دبیر کو دیکھا۔ بڑی مشکل سے زریاب، دبیر اور ملک نذیر نے سچویشن کو سنبھالا اور اللہ اللہ کر کے حنین ملک کا نکاح ہوا۔
نکاح ہوتے ہی حنین نے گلے سے گلاب کی مالا اتار کر ایک سائڈ پر رکھ دی۔ اب کیا کرنے لگا ہے تو؟ زریاب نے حنین کو ایسا کرتے دیکھ کر پوچھا۔ بات نہ کر مجھ سے، ساری گڑبڑ تیری وجہ سے ہوئی ہے۔ پھر حنین نے زریاب کی طرف سے منہ موڑ کر دبیر سے کہا، اس کا اپنا نکاح تو مولا جٹ کی پوری فلم ہے، میرا بھی خراب کر دیا۔ جبکہ دبیر نے پیار سے حنین کو گلے لگاتے ہوئے مبارکباد دی اور زریاب نے مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ حنین کا نکاح اگر بغیر کسی مسئلے کے آرام سے ہو جاتا تو میں بے ہوش ہی ہو جاتی۔ اس لڑکے کے سارے کام ایسے ہی ہوتے ہیں، بیگم غزالہ نے اپنی ایک جاننے والی سے کہا اور دونوں ہنسنے لگیں۔ اتنی دیر میں دلہن کا شور مچا اور نرمین مہرون چوڑی دار پاجامے کے ساتھ آف وائٹ کرتا دوپٹے پر نفاست سے دبکے اور کورے کے کام سے لیس سوٹ میں کسی شہزادی کی طرح سٹیج پر براجمان ہوئی۔ بیگم غزالہ نے اس کی نظر اتاری، پھر باری باری سب لوگ سٹیج پر جانے لگے۔ حنین نے عام لوگوں کی طرح زریاب اور دبیر کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ احمد مراد جب بھی حنین کے ساتھ اپنے کسی دوست کو ملوانے لاتے، پہلے پورے ہال کا جائزہ لیتے، پھر حنین کو تلاش کر کے کہتے کہ یہ میرا داماد ہے۔ تو اوپر سٹیج پر کیوں نہیں بیٹھ جاتا، یا کم از کم مالا ہی پہن لے، لوگوں کو مسئلہ ہو رہا ہے دلہے کو پہچاننے میں۔ دبیر نے حنین کو مشورہ دیا۔ مجھے سخت چڑ ہوتی ہے اس طرح بیٹھنے سے، نہ بندہ ہل سکتا ہے نہ ہی کہیں خارج کر سکتا ہے، اوپر سے ہر کوئی عجیب عجیب نظروں سے دیکھ کر تبصرہ کر رہا ہوتا ہے۔ دلہا نہ ہو گیا سرکس کا جانور ہی ہو گیا۔ میرے خیال سے صرف دلہن کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا دلہا کون سا ہے، اور باقیوں کو کنفیوز ہی رہنے دینا چاہیے۔ حنین نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے جواب دیا۔ پتہ نہیں کیا چیز ہے تو، زریاب نے اپنے موبائل سے نظر اٹھا کر کہا۔ تیرے سے بہتر ہی ہوں، حنین نے دوبدو جواب دیا۔ تم دونوں اتنا لڑتے کیوں ہو؟ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ دبیر نے دونوں کو بحث کرتے دیکھ کر افسوس سے کہا۔ اتنی دیر میں احمد مراد نے حنین کے قریب آتے ہوئے اسے نرمین کے پاس سٹیج پر بیٹھنے کا کہا تاکہ کپل کی اکٹھی تصویریں بنائی جا سکیں۔ حنین کی نظر جیسے ہی نرمین پر پڑی، وہ تھوڑی دیر تک مبہوت سا اسے دیکھنے لگا، جس پر زریاب نے اسے کوہنی مار کر ٹوکا، بس کر دے تیری ہی ہے، اور دبیر کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اچھا، اب ٹڈی کے بھی پر نکل آئے ہیں، ہمارے ہی ہاتھوں میں پل کر ہمیں ہی باتیں، واہ جی واہ کیا بات ہے۔ خود تو ساری زندگی پاؤں دیکھتے گزر گئی اور مجھے باتیں۔ حنین کی بات سن کر دبیر نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، جبکہ زریاب نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، غلطی ہوگی مجھ سے، معاف کر دے مجھے۔ چل تو بھی کیا یاد کرے گا، معاف کیا۔ ویسے تیری پیڑھی نے تجھے کچھ اور سکھایا ہے یا نہیں؟ معافی مانگنا بڑی اچھی طرح سکھا دیا ہے، رن مرید۔ دبیر اور حنین ہنسنے لگے، جبکہ زریاب نے دوسری طرف منہ کر لیا۔ یار میں تو چلو بچپن سے ہی بہت خوبصورت ہوں، مگر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ نرمین بھی آج بہت پیاری لگ رہی ہے۔ یہ میک اپ بھی کمال کی چیز ہے، عام سی لڑکی کو کیا بنا دیتا ہے۔ حنین نے زریاب کو مناتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی، جس پر دبیر اور زریاب نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اپنا سر پیٹ لیا۔ اب یہ بکواس نرمین سے نہیں کرنا، آج کے دن تو اسے خوش رہنے دے، دبیر نے حنین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے کہا۔ پھر حنین اور نرمین کے ساتھ سب نے باری باری تصویریں بنائیں اور کپل کو سلامی بھی دی۔ نرمین، میں نے تم سے آج ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، مگر یہاں نہیں کمرے میں، حنین نے نرمین کے کان میں آہستہ سے کہا۔ یہاں ہی بتا دو، کیونکہ تمہاری ساری ضروری باتیں بنیادی طور پر بالکل بکواس ہوتی ہیں، نرمین نے ہمیشہ کی طرح دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ کتنی بدتمیز ہو تم، سیانے صحیح کہتے ہیں، محبوبہ جیسے ہی بیوی بنتی ہے انتہائی بدتمیز ہو جاتی ہے، حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر جواب دیا۔ اور شوہر شروع سے ہی بدتمیز ہوتا ہے، یہ سیانے کہنا بھول گئے تھے کیا؟ نرمین نے معصومیت سے حنین کو ایک نظر دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ نرمین بی بی، تم مجھے جانتی ہو پھر بھی پنگے لے رہی ہو، ویسے تمہاری ہمت کو داد دینی چاہیے، حنین نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، جو آپ نے نکاح سے پہلے ڈرامہ کیا ہے اس پر آپ کی داد بھی بنتی ہے، نرمین نے مسکرا کر تصویر بنواتے ہوئے حساب پورا کیا۔ قدرت نے عورت کو حسین بنایا، خوبصورتی دی، چاند سا چہرہ دیا، ہرنی جیسی آنکھیں دی، مورنی جیسی چال دی، ریشم جیسے بال دیے، کوئل جیسی میٹھی آواز دی، پھول جیسی معصومیت دی، گلاب کی پنکھڑی جیسے ہونٹ، شہد جیسی مٹھاس دی، پیار بھرا دل دیا، اور پھر کیا ہوا جانتی ہو؟ ایک زبان بھی دی،
جس سے اس نے سب ستیاناش کر دیا. ہر وقت ٹر ٹر ٹر. حنین نے سامنے دیکھتے ہوئے نرمین سے کہا, مجھے تمہاری بکواس سننے اور برداشت کرنے کی عادت ہے. نرمین نے بھی فوراً جواب دینا اپنا فرض سمجھا. میں نے سچ میں ایک ضروری بات کرنی ہے, حنین نے قدرے سیریس ہوتے ہوئے کہا. اچھا, ابھی تھوڑی دیر میں برائڈل روم میں چلی جاؤں گی تو تم وہاں آ کر کہہ دینا, ٹھیک ہے؟ نرمین نے مشورہ دیا جسے حنین نے قبول کر لیا. نرمین برائڈل روم میں کھڑی اپنے آپ کو بغور آئینے میں دیکھ رہی تھی. ہر لڑکی کی طرح اس کے دل میں بھی یہ شدید خواہش تھی کہ حنین اس کی تعریف کرے, مگر وہ کچھ مایوس سی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی جب حنین اندر آیا. ہاں کہو, کیا بات ہے؟ نرمین نے اپنے جذبات چھپاتے ہوئے پوچھا. وہ میں یہ کہنا ہے کہ کیونکہ تمہارے ابا کی خواہش ہے کہ اس بار میں MBA کر لوں تو میری تمام اسائنمنٹ تم بناؤ گی. آخر تم میری بیوی ہو اور میں نے سنا ہے اچھی بیوی مشکل وقت میں اپنے شوہر کو اسائنمنٹ بنا کر دیتی ہے. حنین چلتے ہوئے نرمین کے قریب آ گیا. اب دونوں ایک دوسرے کو آئینے میں دیکھ سکتے تھے. تم نے اسائنمنٹ بنوانے کے لیے نکاح کیا ہے؟ نرمین نے دکھ اور حیرانگی کے ملے جلے تاثرات سے پوچھا. اور نہیں تو کیا, تمہارے خیال سے چھوارے کھانے کے لیے کیا ہے؟ وہ میں بازار سے 15-20 روپے کے لے کر کھا بھی سکتا تھا. اتنا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی مجھے. حنین نے نرمین کو تپاتے ہوئے کہا. بس کہ کچھ اور؟ نرمین نے اپنے ہاتھوں سے گجرے اتارتے ہوئے پوچھا. نہیں, بس یہی. حنین نے کندھے کو ذرا سا اچکایا اور پھر جانے لگا, مگر ایک دم شرارت اس کے ذہن میں آئی تو بلٹا. نرمین, میں نے تمہیں بتایا ہی نہیں کہ تم آج کیسی لگ رہی ہو. حنین کے ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ واضح تھی. میں جاننا نہیں چاہتی. نرمین نے اسے یوں مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا. عجیب لڑکی ہو, پوچھو تو صحیح کہ تم آج کیسی لگ رہی ہو. حنین نے نرمین کے مقابل کھڑے ہوتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کیا. نرمین کچھ دیر حنین کو دیکھتی رہی. دماغ مسلسل اسے منع کر رہا تھا, مگر دل چاہ رہا تھا کہ حنین کے منہ سے تعریف سنی جائے. بتاؤ, کیسی لگ رہی ہوں؟ بالکل لال بیگ جیسی, یعنی کہ کاکروچ جیسی, حنین نے ہنستے ہوئے کہا. جبکہ نرمین حنین کے منہ سے کاکروچ کا لفظ سن کر رونے لگی اور اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے. اسے اس طرح روتا دیکھ کر حنین کی ہنسی کو بریک لگی. وہ صرف نرمین کو تنگ کرنا چاہتا تھا, رلانا نہیں. یار پلیز چپ کر جاؤ. کاکروچ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ واحد ایسا انسیکٹ ہے جو ایٹمی دھماکے کے بعد بھی نہ صرف زندہ بچ جاتا ہے بلکہ اپنی زندگی معمول کے مطابق گزارتا بھی ہے. حنین کے جواب پر نرمین کے رونے میں مزید تیزی آ گئی. تب اسے احساس ہوا کہ تعریف نرمین کی کرنی تھی, کاکروچ کی نہیں. سوری یار, تم تو قسم سے آج بہت پیاری لگ رہی ہو. میں نے دبیر اور زریاب کو بھی کہا تھا کہ کمال کا میک اپ ہے. میں تم سے جیلس ہو رہا تھا, مگر پھر تسلی ہوئی کہ یہ میک اپ کا کمال ہے. نرمین جو چپ ہو رہی تھی, حنین کے آخری لفظوں پر پھر سے رونے لگی. یہ سب آج غلط کیوں ہو رہا ہے؟ تعریف نرمین کی کرنی ہے اور کرتی میک اپ کی. حنین نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا اور پھر جلدی سے آگے بڑھ کر نرمین کو اپنے ساتھ لگا لیا. آئی لو یو یار. حنین کا یہ طریقہ کافی کارگر ثابت ہوا اور نرمین چپ ہو گئی. شکر ہے لڑکیاں بیوقوف ہوتی ہیں اور جلدی مان جاتی ہیں, حنین نے اپنی تھوڑی نرمین کے سر کے ساتھ لگاتے ہوئے سوچا. ماہنور واپسی پر بھی اتنی ہی خاموش تھی جتنی نکاح پر جاتے ہوئے تھی. زریاب گاڑی چلاتے ہوئے گردن موڑ کر اسے تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیکھ رہا تھا, مگر وہ بالکل چپ چاپ تھی. 2 دن سے وہ زیادہ ہی خاموش ہو گئی تھی. اب وہ زریاب پر غصہ بھی نہیں کرتی تھی, خاموش تھی, مکمل خاموش. تمہیں نرمین کیسی لگی؟ زریاب نے ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو کا آغاز کیا. اچھی ہے, ماہنور نے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا. مزہ آیا تمہیں فنکشن میں؟ زریاب نے ماہنور کے مختصر جواب کو نظر انداز کرتے ہوئے پھر سے پوچھا. زریاب, میرا فی الحال بات کرنے کو دل نہیں کر رہا, پلیز چپ کر جاؤ. ماہنور نے اداس سے لہجے میں کہا, جس پر زریاب اسے تعصب سے دیکھتا رہ گیا. ایسا کب تک چلے گا؟ میں جتنی بھی کوشش کر لوں, لگتا ہے حالات معمول پر نہیں آئیں گے. دل تو نہیں کر رہا, پر تمہیں صبح گاؤں چھوڑ آؤں گا. زریاب دل میں سوچتا ہوا گاڑی چلا رہا تھا. دبیر مسلسل کونین کے بارے میں سوچ سوچ کر تھک گیا تھا. آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آج کونین کے گھر جائے گا اور اس کے والدین سے بات کرے گا. شاید کوئی صورتحال بہتر ہو جائے. اسی سوچ کے تحت اس نے زریاب کو فون کر کے اپنے پاس بلایا. جی جناب, کیا حکم ہے؟ زریاب نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا. تو نے میرے لیے ایک بندہ اغوا کرنا ہے اور اسے کچھ دن اپنی حویلی میں چھپا کر رکھنا ہے.
اگر ضرورت پڑی تو تھوڑی بہت پھینٹی بھی کرنی پڑ سکتی ہے. بول میرا یہ کام کرے گا؟ دبیر نے پیپر ویٹ ٹیبل پر گھماتے ہوئے زریاب سے پوچھا. تو نے کہا تو سمجھ لے ہو گیا. ہم لوگوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بس بندے اور وقت کی نشاندہی تجھے کرنی ہوگی، باقی میرا کام ہے. زریاب نے جواب دیا. فی الحال ضرورت نہیں. آج میں کونین کی طرف جا رہا ہوں. اگر اس کے ماں باپ کو بھی میری بات سمجھ نہ آئی تو پھر. دبیر نے کہتے ہوئے گاڑی کی چابی اٹھائی اور زریاب کے کندھے پر تھپکی دیتا ہوا باہر نکل گیا. دبیر کے جاتے ہی زریاب نے حنین کو کال کر کے صورتحال سے آگاہ کیا. ماہنور گمسم سی بیڈ پر بیٹھی تھی اور اپنی انگلیوں سے بیڈ پر پتہ نہیں کیا لکھ رہی تھی. زریاب جو ابھی ابھی آفس سے واپس آیا تھا اسے اس حالت میں دیکھ کر اداس ہو گیا. اس طرح تو یہ پاگل ہو جائے گی. زریاب نے خود سے سوچتے ہوئے ماہنور کو مخاطب کیا. سوری یار، آج بہت دیر ہو گئی آتے آتے. وہ دراصل میں دبیر آفس میں نہیں تھا نا، تو اس کے حصے کا کام بھی مجھے ہی کرنا پڑا. زریاب ہمیشہ ماہنور سے ایسے بات کرتا جیسے ان دونوں میں بہت محبت اور انڈرسٹینڈنگ ہو. ماہنور، کھانا ملے گا؟ ماہنور نے جواب نہیں دیا مگر اٹھ کر کچن میں چلی گئی. جب تک زریاب فریش ہو کر باتھ روم سے نکلا کھانا بیڈ پر لگا ہوا تھا. زریاب روز کھانا کھانے سے پہلے ماہنور سے پوچھتا تھا کہ تم نے کھانا کھایا؟ چلو آؤ میرے ساتھ بھی تھوڑا سا کھا لو. مگر ماہنور ہمیشہ کہہ دیتی تھی کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے. اس سوچ کے تحت کہ ماہنور نے آج بھی کھا لیا ہوگا، زریاب نے چپ چاپ اپنا کھانا ختم کیا اور ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی. ماہنور نے کھانا نہیں کھایا تھا. اس کا خیال تھا زریاب اسے پوچھے گا تو وہ تب کھا لے گی، مگر کبھی کبھی امیدوں کے برخلاف بھی ہوتا ہے. ماہنور نے زریاب کو اکیلے کھانا کھاتے دیکھا تو نہ جانے کیوں مگر آنکھوں میں آنسو آ گئے. مجھے پوچھ تو سکتا تھا. ماہنور کو اپنے دل میں درد محسوس ہوا. ماہنور چپ چاپ ٹرے اٹھا کر کچن میں لے آئی. بھوک تو اسے لگی ہوئی تھی مگر رونا بھی آ رہا تھا. زریاب نے مجھے پوچھا کیوں نہیں. بس ایک بات پر سوئی اٹک گئی تھی. پھر اس نے اپنے لیے کھانا پلیٹ میں نکالا اور کھانے لگی. ایک نوالا ہی بڑی مشکل سے کھا پائی، وہ بھی گلے میں پھنسنے لگا تو پانی کی مدد سے حلق سے نیچے اتارا. میں کیوں اس کو بار بار سوچ رہی ہوں؟ ماہنور نے خود کو ڈانٹا. زریاب جو ماہنور کی چپ کی وجہ سے بہت پریشان تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ آج ماہنور کو گاؤں واپس چھوڑ آئے گا. محبت میں زبردستی نہیں ہوتی. جہاں ماہنور خوش وہاں میں خوش. وہ اس ارادے سے کچن کی طرف بڑھا کہ ماہنور سے کہے اپنا سامان پیک کر لے، مگر ماہنور کو کھانا کھاتا دیکھ کر ٹھٹک گیا. تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ زریاب کی آواز میں بے چینی اور فکر دونوں نمایاں تھی. زریاب کے پوچھنے کی دیر تھی ماہنور کی آنکھوں سے آنسو نکلنے کو بےتاب ہو گئے، جنہیں چھپانے کے لیے وہ جلدی سے اٹھ کے سنک میں ہاتھ دھونے لگی. روٹی سے صرف ایک نوالا ٹوٹا ہوا تھا. زریاب کو سمجھنے میں 1 سیکنڈ لگا کہ ماہنور نے ابھی کھانا شروع کیا ہے. تم مجھے بتا سکتی تھی، ہم اکٹھے کھانا کھا لیتے. میں سمجھا تم کھا چکی ہو. سوری یار، مجھ سے غلطی ہو گئی. جیسے ہی زریاب نے کہتے ہوئے ماہنور کا رخ اپنی طرف کیا، ماہنور زریاب کے سینے کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اتنے دنوں کے رکے آنسو خود بخود راستہ بناتے ہوئے باہر آ گئے. کیا ہوا ہے؟ ماہنور کو یوں روتا دیکھ کر زریاب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. اس نے ماہنور کو چیختے چلاتے دیکھا تھا، روتے نہیں. پلیز کچھ بتاؤ بھی، کیا ہوا ہے؟ گاؤں سے فون آیا تھا، وہاں سب ٹھیک ہے نا؟ زریاب کا دھیان گاؤں کی طرف گیا. ماہنور نے سر ہلا کر کہا سب ٹھیک ہے. پھر کیوں رو رہی ہو؟ زریاب ماہنور کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے لاؤنج میں بڑے صوفے پر بیٹھ گیا. دیکھو تم یہاں اداس ہو، مجھے پتا ہے. ہم ابھی گاؤں جا رہے ہیں، بس پہلے تھوڑا سا کھانا کھا لو پھر. اور پلیز مت رو، اس طرح تم بیمار پڑ جاؤ گی. زریاب نے اپنے ہاتھوں سے ماہنور کے آنسو صاف کیے اور کچن سے ماہنور کا کھانا اٹھا لایا. رونے کی وجہ سے ماہنور کی ناک اور ہونٹ سرخ ہو گئے جو اس کے حسن میں مزید اضافے کا باعث بنے. زریاب نے نوالا بنا کر ماہنور کی طرف ڈرتے ڈرتے بڑھایا. کیا پتا پلیٹ سمیت کھانا میرے منہ پر مارتے. مگر اس کی حیرت سے پوری آنکھیں کھل گئیں جب ماہنور نے وہ نوالا کھا لیا. زریاب کبھی اپنے ہاتھ کو دیکھتا تو کبھی ماہنور کو، جو اب نوالا کھا رہی تھی. پھر زریاب نے خوشی خوشی ماہنور کو ساری روٹی کھلائی. یہ اس کی زندگی کا ایک یادگار دن تھا. چلو اب اچھے بچوں کی طرح تیار ہو جاؤ، ہم تھوڑی دیر تک گاؤں کے لیے نکل رہے ہیں. زریاب نے کہتے ہوئے کچن کی راہ لی جبکہ ماہنور نے ہاں میں گردن ہلا دی. دبیر نے دروازے پر لگی گھنٹی دبائی. تھوڑی دیر بعد کونین نے دروازہ کھولا اور حیرت سے دبیر کو دیکھا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا پیچھے سے سید سبطین الحسن بخاری کی آواز آئی. کونین کون ہے؟
کونین پیچھے پلٹا۔ اب دبیر بخاری صاحب کو اور بخاری صاحب دروازے میں کھڑے دبیر کو بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ صرف 5 سیکنڈ لگے دبیر کو پہچاننے میں، صرف 5 سیکنڈ۔ بابا آپ؟ دبیر کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ماہنور اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو غور سے دیکھ رہی تھی جب زریاب کمرے میں داخل ہوا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ پیکنگ نہیں کی ابھی تک؟ زریاب نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، جہاں کچھ بھی پیک شدہ سامان موجود نہیں تھا۔ ماہنور نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیوں؟ آج جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ زریاب نے ماہنور کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ماہنور نے ایک نظر زریاب کو دیکھا اور پھر دوبارہ اپنی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی۔ تمہیں اپنے ہاتھ بہت پسند ہیں؟ مگر میں بتاؤں، مجھے تمہارے پاؤں بہت اچھے لگتے ہیں۔ پتہ ہے میں نے اتنے شفاف پاؤں کسی کے نہیں دیکھے۔ جب تم چلتی ہو تو یہ گلاب کی طرح گلابی ہو جاتے ہیں، جب بیٹھ جاتی ہو تو موتی کی طرح سفید۔ زریاب کہتے ساتھ ہی ہنسنے لگا جبکہ ماہنور اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ماہنور کو یوں دیکھتے ہوئے دیکھ کر زریاب نے کہا، حنین میری بہت کٹ لگاتا ہے تمہارے پاؤں کی وجہ سے، تمہیں پتہ ہے؟ جبکہ ماہنور اب اپنے پاؤں دیکھ رہی تھی، اسے تو وہ آم سے ہی لگ رہے تھے۔ گاؤں جانا ہے کہ نہیں؟ بتا دو یار، تاکہ میں پھر آرام سے لیٹوں، بہت تھک گیا ہوں۔ زریاب نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے اپنی کنپٹیوں کو دبایا۔ ماہنور کچھ دیر زریاب کو دیکھتی رہی جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا، پھر ایک دم سوال کیا، سردار زریاب علی خان، تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ زریاب جو آرام سے لیٹا اب اپنی آنکھیں دبا رہا تھا، ماہنور کے سوال پر چونک کر بیٹھ گیا۔ مطلب تم مجھے کتنا خوش رکھ سکتے ہو اور کب تک؟ ماہنور سوالیہ نظروں سے زریاب کو دیکھنے لگی۔ زریاب اپنی جگہ سے اٹھ کر ماہنور کے پاس آیا۔ مجھے تم سے شدید محبت ہے، میں تمہیں ساری زندگی خوش رکھوں گا، تمہارے دکھ درد میں تمہارا ساتھ دوں گا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ محبت کی تو میں گارنٹی دیتا ہوں، وہ بھی لائف ٹائم۔ ہاں کبھی کبھی تمہیں ڈانٹا ضرور کروں گا جب تم میرے بچوں کو ڈانٹا کرو گی، کیونکہ مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں۔ زریاب نے پیار سے ماہنور کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، ماہنور پلیز میرا اعتبار کر لو، ایک بار پلیز۔ ماہنور نے ایک سانس خارج کرتے ہوئے کہا، اگر میں تم سے اپنی اور اسد کی باتیں کروں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ زریاب نے ماہنور کے گرد اپنی باہیں حائل کرتے ہوئے اسے اپنے خود سے قریب کیا اور کہا، مجھے بہت اچھا لگے گا اگر تم اپنے دل کی باتیں مجھ سے کرو گی۔ یقین مانو میں بہت دھیان سے سنوں گا، کیونکہ مجھے تمہیں دیکھنا اور سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ زریاب کے جواب پر ماہنور کے اندر موجود گھٹن میں کافی کمی واقع ہوئی اور اسے اپنا آپ ہلکا ہوتا محسوس ہوا۔ اس رات ماہنور نے زریاب کو اپنی اسد کے ساتھ پہلی ملاقات سے لے کر بارات والے دن تک کی ساری باتیں بتائیں، جسے زریاب نے بہت غور سے سنا اور مختلف جگہوں پر کبھی خوشی اور کبھی دکھ کا اظہار بھی کیا، جو کہ ماہنور کے لیے انتہائی حیران کن بات تھی، جبکہ زریاب بہت خوش تھا کہ ماہنور نے اس سے اپنے دل کی باتیں کی۔ اس رات ماہنور بہت عرصے بعد سکون سے سوئی، کیونکہ اسے سب سے زیادہ اسد کا دکھ تھا اور یہ دکھ کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ آج زریاب نے سب کچھ سن کر اسے ہلکا کر دیا تھا، جس کے لیے وہ دل سے زریاب کی شکر گزار تھی، پر اس کی انا یہ بات گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ زریاب کا شکریہ بولے۔ زریاب جب کمرے میں آیا تو ماہنور کو سکون سے سوتے دیکھا۔ زریاب دبے قدموں سے چلتا ہوا ماہنور کے پہلو میں آ بیٹھا اور ماہنور کو دیکھتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ میں تمہیں ڈانٹوں گا؟ پاگل لڑکی، میں مردوں سے جالس نہیں ہوتا، اور اگر اسد زندہ بھی ہوتا تب بھی مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ تم میری ہو، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے بعد تم خود بھی اسد کا ذکر نہیں کرو گی، کیونکہ تمہارے دل میں جو کچھ بھی تھا وہ تم نے شیئر کر لیا ہے، اور بہت جلد وہ دن آئے گا جب تمہارے دل و دماغ میں صرف ایک نام ہوگا، اور وہ نام سردار زریاب علی خان کا ہوگا۔ یہ منزلیں، یہ راستے، میری ہر دعا تیرے واسطے، یہ سکون اور یہ قرار بھی میرا مان تیرے واسطے، کبھی غم نہ تیرے قریب ہو، تجھے ہر خوشی نصیب ہو، میری التجا تیرے واسطے، میری ہر دعا تیرے واسطے۔ ماہنور نے فجر کی نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے جہنم کی زندگی سے نکال کر جنت جیسی زندگی دی، پھر اسد کے لیے دعا کی اور آخر میں نظر بیڈ پر سوئے زریاب پر پڑی۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد زندگی میں پہلی مرتبہ
महानूर ने पूरे होशो हवास में ज़रियाब के लिए दुआ मांगी और फिर खुद ही मुस्कुराने लगी। सरदार ज़रियाब अली ख़ान, मैं अब गाँव नहीं जाना चाहती, बल्कि मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। इंसान ठोकर खाए बगैर, ज़ख्म खाए बगैर, खुद को जलाए बगैर बात क्यों नहीं मानता? पहली दफ़ा मैं हाँ क्यों नहीं कहता? पहले हुक्म पर सर क्यों नहीं झुकाता? हम सबको आखिर मुंह के बल गिरने का इंतज़ार क्यों होता है और गिरने के बाद ही बात क्यों समझ में आती है? नरमीन, तुम एक नाफरमान बीवी हो। शौहर के बहुत ज़्यादा हकूक़ होते हैं और तुम मेरी सिर्फ एक बात नहीं मान रही। हुनैन पिछले आधे घंटे से नरमीन का सर चाट रहा था कि वो अपनी सलामियों के पैसे हुनैन को दे। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे पैसे मांगते हुए? नरमीन को अब सचमुच हुनैन पर गुस्सा आने लगा था। देखो, बीवी समेत उसकी हर चीज़ पर शौहर का हक होता है और तुम मेरी बीवी हो, इसीलिए मेरा तुम्हारे पैसों पर पूरा पूरा हक है। हुनैन ने अपनी दलील पेश की जो कि काफ़ी मजबूत थी। वैसे भी नरमीन हुनैन का मुकाबला बातों में तो बिल्कुल नहीं कर सकती थी। अच्छा ठीक है, ले लो पैसे, मगर तुम इन पैसों का करोगे क्या? नरमीन ने हार मानते हुए सवाल किया। तुम पैसे लेकर नीचे आओ, मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर खुद देख लेना कि मैंने इन पैसों का करना क्या है। हुनैन ने खुश होते हुए जवाब दिया। तुम अभी भी बाहर खड़े हो? हुनैन, अब तो अंदर आ जाया करो, हमारी कॉलोनी वाले क्या कहेंगे? कैसा छिछोरा दामाद है अहमद मुराद का। नरमीन ने हैरान होते हुए जवाब दिया। अच्छा, ज़्यादा भाषण ना दो और जल्दी से नीचे आओ। हुनैन ने गाड़ी एक ज्वेलरी शॉप के पास रोकी। नरमीन और वो दोनों शॉप के अंदर गए। नरमीन ज्वेलरी देखने लगी, जबकि हुनैन ने पेमेंट करके एक छोटी सी सुर्ख मखमली डिबिया शॉपर में डाली। चलो नरमीन, हुनैन कहता हुआ गाड़ी में आकर बैठ गया, जबकि नरमीन हैरान परेशान सी उसके पीछे चलती हुई गाड़ी में आकर बैठ गई। मुझे साथ लाने का मकसद? नरमीन ने फूले हुए मुंह से पूछा। नरमीन, तुम आम लड़कियों की तरह नाराज़ होकर मुंह फुलाती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हुनैन ने मुस्कुरा कर नरमीन को जवाब दिया। ये मेरी बात का जवाब नहीं है। नरमीन ने हुनैन को घूरते हुए कहा। अच्छा, सब्र करो, अभी हम ज़रियाब के फ्लैट पर जा रहे हैं, फिर इस बारे में बात करते हैं। हुनैन ने आंखें घुमा कर नरमीन के फूले हुए चेहरे को देखा। बाबा आप? दबीर के मुंह से निकलने वाले इन अल्फाज ने जहां बुखारी साहब को अपनी जगह पर मुंजमद किया, वहां कोनैन और किचन के दरवाजे में खड़ी सुरैया बेगम और हाला भी हैरान परेशान हो गईं। दबीर आसपास देखे बगैर तेज़ी से बढ़ता हुआ बुखारी साहब के गले लग गया। बाबा, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? कहाँ कहाँ मैंने आपको तलाश नहीं किया। चलें घर चलते हैं, मैं आपके बगैर बहुत अकेला हो गया था, बहुत मिस करता हूँ मैं अभी तक आपको। दबीर एक छोटे मासूम बच्चे की तरह बुखारी साहब के सीने से लगा गिले शिकवे कर रहा था, जबकि बुखारी साहब की आंखों से अश्क रमा थे और कोनैन, हाला और सुरैया बेगम खामोश सामे का किरदार अदा कर रहे थे। चलो आओ, अंदर बैठकर बातें करते हैं। फिर बुखारी साहब ने अपनी फैमिली से दबीर को मिलवाया और दोनों कमरे की तरफ बढ़ गए। हाला भी, ये सब क्या है? सुरैया बेगम और हाला खाना बनाने में मसरूफ़ थीं, जब कोनैन ने ट्रे से कबाब उठाते हुए पूछा। मुझे क्या पता, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, मगर तुमने नोट किया अब्बा कितने खुश हैं। हाला ने कोनैन को मज़ीद कबाब उठाने से रोकते हुए कहा। हाँ ये तो है, वैसे ये अमीर ज़्यादा हमारे घर खाना खा लेगा? कोनैन ने कबाबों को देखते हुए हाला से पूछा। अब्बा का ऑर्डर है कि अच्छा सा खाना तैयार करो, अब वो खाता है या नहीं मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है बचा हुआ खाना ज़ाया नहीं होगा। हाला ने हंसते हुए कोनैन को देखा। खाने की मेज़ पर सिर्फ दबीर और बुखारी साहब बातें कर रहे थे, जबकि हाला, कोनैन और सुरैया बेगम बिल्कुल खामोश थे, जैसे मेज़ पर मौजूद ही ना हो। दबीर ने खाना पेट भरकर खाया और खाने की तारीफ भी की। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ और शाम में अम्मा भी को साथ लेकर आऊँगा। दबीर ने बुखारी साहब के गले लगते हुए कहा। नहीं, तुम जानते हो कि मैं उनसे बात नहीं करना चाहता। हाँ अलबत्ता तुम आते जाते रहना। बुखारी साहब ने दबीर को खुद से अलग करते हुए कहा। बाबा प्लीज़, अम्मा भी को माफ़ कर दें, वो आपको बहुत याद करती हैं, बस मुंह से नहीं कहती। आपके जाने के बाद वो बहुत चुप चुप हो गई हैं। बस मुझे नहीं मालूम, आप अपना सामान पैक करें और अपने घर चलें। 2 दिन का टाइम देकर जा रहा हूँ बस। दबीर ने उंगली उठाते हुए प्यार से बुखारी साहब को वार्निंग दी। तुम अभी भी बचपन की तरह जिद करते हो। बुखारी साहब ने दबीर के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। दबीर जाने लगा तो कोनैन दरवाज़ा बंद करने की नीयत से पीछे चल पड़ा।
دبیر نے باہر نکلتے ہوئے پلٹ کر کونین کو دیکھا اور کہا، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، اور کونین کو گلے لگا لیا۔ گرم جوشی سے ملنے کے بعد دبیر نے کونین کے کندھے پر ہاتھ سے تھپکی دی اور کہا، اپنی پیکنگ کر لو، میں تم لوگوں کو 2 دن میں یہاں سے لے جاؤں گا، اور مسکراتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ دبیر کے جاتے ہی حالہ اور کونین یہ سب کچھ جاننے کے لیے بخاری صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ بخاری صاحب کے سامنے حالہ اور کونین بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے دونوں بچوں پر ایک نظر ڈالی اور بتانا شروع کیا۔ سید سبطین الحسن بخاری کمازی۔ عالیہ اور سبطین 2 ہی بچے تھے شاہ صاحب کے۔ عالیہ پورے 7 سال بڑی تھی سبطین سے، جس کی وجہ سے عالیہ کا پوری حویلی پر حکم چلتا تھا۔ 7 سال اس نے اکلوتے بن کر گزارے تھے۔ بے شمار دولت اور ناز و نخروں نے عالیہ کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ وہ ایک ضدی لڑکی تھی، کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو وہ ہنگامہ برپا کر دیتی تھی۔ شاہ صاحب کی منظور نظر تھی۔ سبطین حالانکہ اکلوتا بیٹا تھا، مگر جو مقام خاندان میں عالیہ کو حاصل تھا وہ اس کو نہیں تھا۔ قسمت قدم قدم پر عالیہ کا ساتھ دے رہی تھی۔ ایک امیر کبیر سید خاندان کے اکلوتے لڑکے کا رشتہ عالیہ کے لیے آیا، جسے عالیہ کی مرضی سے قبول کر لیا گیا۔ خاوند سید عابد حسین شاہ نے بھی عالیہ کو مکمل آزادی دی، جس سے وہ مزید شیر ہو گئی۔ چھوٹے بڑے کا لحاظ سب ختم ہو گیا۔ وہ اپنے اعلیٰ خاندان، مال و دولت اور حسب و نسب پر فخر کرتی تھیں اور عام لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتی تھیں۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ شادی کے پہلے سال ہی عالیہ کے گھر لڑکے نے جنم لیا، یعنی سید دبیر حسین شاہ پیدا ہوا۔ بیٹے کی ماں بنتے ہی عالیہ بیگم مزید غرور کا شکار ہو گئی۔ سبطین کی طبیعت بالکل عالیہ کے برعکس تھی۔ وہ چھوٹے لوگوں سے بھی اسی طرح ملتا تھا جس طرح اپنے برابر کے لوگوں سے۔ اس کے دل میں غرور اور تکبر نام کی چیز نہیں تھی، اور یہ بات عالیہ بیگم کو سخت ناپسند تھی۔ وہ کئی بار سبطین کو سمجھا بھی چکی تھیں کہ دوستی اپنے برابر کے لوگوں سے کرتے ہیں۔ سبطین ہاں میں سر ہلا دیتا، مگر اپنے غریب دوستوں سے یاری نہ چھوڑتا۔ جب دبیر 3 سال کا ہوا تو سید عابد حسین شاہ کو کینیڈا 5 سال کے لیے جانا پڑا، جس کی وجہ سے عالیہ بیگم حویلی واپس آ گئیں۔ دبیر اب سبطین کی آنکھوں کا تارا تھا، نانا نانی بھی صدقے باری جاتے۔ دبیر کا شمار ان چند خوش قسمت بچوں میں ہوتا تھا جو منہ میں سونے کا چمچ لے کر اس دنیا میں آتے ہیں۔ جو بات وہ منہ سے نکالتا وہ فوراً پوری ہو جاتی۔ دبیر ہر وقت سبطین کے ساتھ رہتا۔ کبھی وہ سبطین سے گھوڑا بننے کی خواہش کر کے گھنٹوں لان میں گھومتا، کبھی فٹ بال کھیلتا اور کبھی پریوں کی کہانی سنتا۔ ویسے بھی عالیہ بیگم اپنا دوسرا بچہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی تو دبیر نانا نانی اور ماموں کے ساتھ ہی ہوتا۔ اس نے جب دوسرے بچوں کو بابا کہتے سنا تو سبطین کو بھی بابا بولنے لگا۔ کسی کو بھی اس بات پر اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے باپ کو ابا کہتا تھا اور ماں کو اماں۔ سبطین بھی ننھے منھے بچے کے منہ سے اپنے لیے بابا کا لفظ سن کر خوش ہوتا۔ وقت خوشی خوشی گزر رہا تھا کہ ایک دن اچانک سبطین کی زندگی میں ایک واقعے نے طوفان برپا کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ سبطین کو اپنی یونی کی ایک لڑکی پسند آ گئی۔ سبطین اس لڑکی سے آہستہ آہستہ قریب ہوتا چلا گیا اور پسندیدگی کب محبت میں تبدیل ہو گئی پتہ نہیں چلا۔ لیکن جب سبطین نے گھر میں ذکر کیا تو سب سے پہلے عالیہ بیگم نے اعتراض کیا کہ میں ایک معمولی گھرانے کی لڑکی کو اپنی بھابھی نہیں بناؤں گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ عالیہ بیگم نے اس لڑکی کے گھر جا کر ان لوگوں کی خوب بے عزتی کی۔ جب اس لڑکی کی ماں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، اگر یہ پسند کرتے ہیں تو کر لینے دو ان کو شادی، اس پر عالیہ بیگم نے اس کی ماں سے کہا، اگر میری بیٹی ایسا کرتی تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار دیتی، تمہاری طرح اس کی حمایت نہ کرتی۔ سبطین نے ماں باپ سے بات کی تو انہوں نے بھی عالیہ بیگم کی ہی حمایت کرتے ہوئے کہا، وہ اس گھر کی بڑی ہے، تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو، ہم کسی ایسے ویسے خاندان کی لڑکی نہیں لا سکتے۔ عالیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، جس پر سبطین کو بہت دکھ ہوا۔ لڑکی والوں نے بھی سبطین کو منع کیا کہ آئندہ ہماری بیٹی سے کوئی رابطہ نہ رکھنا، اور اپنی بچی کا کہیں اور رشتہ طے کر دیا۔ سبطین نے غصے میں آ کر گھر چھوڑ دیا اور اپنے ایک دوست کے گھر رہنے لگا۔ وہ لوگ بیچارے عام سے تھے۔ سبطین کو بھی زندگی میں تنہائی ستا رہی تھی، مگر ایسے میں اسے کون رشتہ دیتا، جبکہ سبطین کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ ثریا بیگم سبطین کے دوست کی بہن تھی۔ معمولی شکل و صورت کی مالک مگر اعلیٰ اخلاق و کردار تھا۔ سبطین نے ثریا بیگم سے شادی کی خواہش ظاہر کی، جسے ان لوگوں نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ ثریا بیگم نے قدم قدم پر سبطین صاحب کا بھرپور ساتھ دیا، اپنے زیور بیچ کر ان کی تعلیم مکمل کروائی۔ پھر آہستہ آہستہ حالات بہتر ہوتے گئے۔
सिप्तैन को एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई। उन्होंने 3 मरले का मकान एक मतवसत तबके में खरीदा। अल्लाह ने उन्हें पहले एक बेटी सैयदा रायहा बुखारी और फिर एक बेटा सैयद कौनैन बुखारी दिया। बुखारी साहब अपनी कहानी सुनाने के दौरान मुसलसल रो रहे थे। रायहा ने उठकर बाप की गोद में सर रख लिया, जबकि कौनैन बाजू के साथ लग गया। दबीर जब ज़रियाब के फ्लैट पर पहुंचा तो नरमीन और हुनैन को देखकर पहले हैरान हुआ, फिर मुस्कुराते हुए हुनैन को गले लगा लिया। खैर है कि आज सूरज कहाँ से निकला है? हुनैन ने अपनी गोल मटोल आंखें घुमा कर ज़रियाब से पूछा। यार मैं आज बहुत खुश हूँ, तुम्हें पता है रायहा ही हाला है, कौनैन की बहन। मैं अभी उन लोगों से मिलकर आ रहा हूँ। दबीर ने अपने तौर पर दोनों को सरप्राइज़ दिया, मगर वो दोनों दबीर की बात सुनकर बिल्कुल भी नहीं चौंके, जिस पर दबीर को काफ़ी हैरत हुई। जी हमें ये बात मालूम है, और अब से नहीं काफ़ी देर पहले से। ज़रियाब ने हुनैन की तरफ देखकर जवाब दिया। तुझे ये बात किसने बताई और कब? वो दोनों तो हैरान नहीं हुए, अलबत्ता दबीर ज़रूर हैरान हो गया। जब मैं स्टाइलो को उसके घर पहली बार छोड़ने गया था तब मुझे मालूम हुआ था कि रायहा के घर वाले प्यार से उसे हाला बुलाते हैं और कौनैन उसका छोटा भाई है। हुनैन ने तफसील बताई, जिस पर दबीर मुंह खोले दोनों को देखने लगा। अच्छा, क्या तुम्हें मालूम है कि हाला और कौनैन मेरे मामू के बच्चे हैं? दबीर के मुंह से जैसे ही ये अल्फाज निकले, दोनों ने घूम कर दबीर को देखा। फिर दबीर ने तमाम तफसील दोनों को बताई। वाह जी वाह, कमाल हो गया। मैं तो कहता हूँ मिठाई का डब्बा मंगवा लो। हुनैन ने हंसते हुए दबीर से कहा। इतनी देर में महानूर और नरमीन चाय के साथ रिफ्रेशमेंट ले आईं। नरमीन इधर आओ। चलो तुम तीनों लाइन में लगो, मुझे तुम तीनों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। हुनैन ने नरमीन को ज़रियाब और दबीर के दरमियान सोफ़े पर बिठाते हुए कहा, जबकि महानूर जाने लगी। महानूर तुम इधर बैठ जाओ। ज़रियाब ने महानूर को देखकर अपने करीब पड़े सोफ़े की तरफ इशारा किया। चलो जी अब शुरू हो जाओ, ज़रियाब ने हुनैन को कहा। ओए तमीज़ से बात कर, मैं कोई मशीन हूँ जो शुरू हो जाऊँ? और शादी हो गई है मेरी, तमीज़ से बात कर मुझसे। हुनैन ने अपनी गोल मटोल आंखें घुमाकर जवाब दिया। अच्छा जी, शादीशुदा तो मैं भी हूँ, नरमीन भी है, मगर तू हम दोनों से कब तमीज़ से बात करता है? ज़रियाब ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। यार बस करो, मुझे घर जाना है, जो भी बात है जल्दी बता दो। दबीर ने घड़ी देखते हुए कहा। अभी से ये हरकतें अच्छी नहीं हैं, अपनी हरकतें दुरुस्त कर ले, मैं तुझे बता रहा हूँ, वरना सारी ज़िंदगी मेरे आगे रोएगा। हुनैन ने कन अखियों से ज़रियाब की तरफ इशारा करते हुए दबीर से कहा, जिस पे दबीर ने सीने पर हाथ रखते हुए सर को खम दिया। मतलब वो अब मज़ीद हुनैन से बहस नहीं करना चाहता था। सबसे पहले तुम तीनों सीधे होकर बैठो, हुनैन ने तीनों को देखते हुए कहा, जो काफ़ी रिलैक्स बैठे थे। लड़कियों और हजरात, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं यानी कि हुनैन मलिक इस साल MBA के पेपर्स आप लोगों के भरपूर इसरार पर दे रहा हूँ, तो अब मुझे आपसे भी ताउन की उम्मीद है। फिर तीनों पर मुस्कुराती हुई एक नज़र डाली। यानी तुम दोनों, ज़रियाब और दबीर की तरफ उंगली से इशारा किया, मेरे पेपर्स दोगे, और नरमीन मलिक जो कि मेरे खुफिया ज़राए के मुताबिक वहाँ निगरान होंगी, हमें चीटिंग कराएगी। इस तरह मैं तुम तीनों के भरपूर ताउन से MBA फर्स्ट ग्रेड में करूँगा, और आप सबको मेरी मदद करने के नतीजे में मेरा वलीमा खाने को मिलेगा। अपनी बात के इख्तिताम पर हुनैन ने एक हाथ अपने सीने पर रखते हुए झुककर तीनों को आंख मारी, जो कि उसकी बातों से फटी फटी नज़रों से उसे देख रहे थे। मैं तुम्हें चीटिंग नहीं करवाऊंगी। सबसे पहले नरमीन बोल पड़ी। चुप नाफरमान बीवी, चुप कर बिल्कुल। तुम्हें आज ही मैंने कितना समझाया था, तुम्हें समझ नहीं आती? अच्छी बीवियां खावन को ना नहीं कहती। हुनैन के इस लेक्चर पर दबीर और ज़रियाब नीचे मुँह करके हंसने लगे, जबकि नरमीन ने अपना सर पीट लिया। नरमीन तुम बहुत बुरा फंसी हो, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। ज़रियाब ने नरमीन के कान में सरगोशी की। खबरदार, मेरी बीवी के कान में किसी ने मेरे खिलाफ कुछ कहा तो ये शैतान का काम है। हुनैन ने ज़रियाब पर चोट की। दबीर ने जल्दी से मुदाखलत की, वरना ये दोनों फिर शुरू हो जाते। यार मगर हम यूनी जाएंगे कैसे? दबीर ने सोचते हुए पूछा। स्टूडेंट बनकर। एक दफ़ा फिर स्टूडेंट लाइफ इंजॉय करते हैं। फिर हुनैन ने अपना हाथ ज़रियाब और दबीर के आगे फैलाते हुए यूनी के ज़माने का डायलॉग बोला, जिसमें ज़रियाब और दबीर ने उसका साथ दिया, जबकि नरमीन ने कानों में उंगलियां ले ली और महानूर हैरत से ज़रियाब को देखने लगी। वो भी क्या दिन थे जब हम जिन थे, अब हम द्यों हैं, उनके भी प्यों हैं। तीनों के कह कहे फ्लैट में गूंजे।
دبیر آج بے حد خوش تھا. اسے ایک ساتھ ساری خوشیاں مل گئی تھیں. وہ جلد از جلد گھر پہنچ کر اماں بھی کو سب بتانا چاہتا تھا. مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ خوشیوں کے بہت قریب ہوتے ہیں، یا یوں کہا جائے خوشیاں تو ساری مل جاتی ہیں مگر وقت کم ہو جاتا ہے. دبیر اپنی دھن میں گاڑی چلا رہا تھا جب سامنے سے آتے ڈمپر سے ٹکرا گیا. اس وقت ہسپتال کے کوریڈور میں تقریباً سب افراد ہی موجود تھے مگر اب رشتوں کی نوعیت بدل گئی تھی. حنین تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا زریاب کے پاس پہنچا. تم دونوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے مجھے اتنی سی عمر میں رلانے اور پریشان کرنے کا. مجھے پتہ ہے تم دونوں مجھ سے جیلس ہوتے ہو. تم چاہتے ہو میں رو رو کے جلدی سے بوڑھا ہو جاؤں. حنین ٹینشن میں کیا بول رہا تھا اسے خود بھی خبر نہیں تھی. ہاں البتہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو صاف دکھائی دے رہے تھے. اس سے پہلے کہ زریاب کچھ جواب دیتا حنین کو رائحہ آتی ہوئی نظر آئی. حنین اس کے قریب جا کر پوچھنے لگا، اسٹائلو دبیر کیسا ہے؟ شکر کرو کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، بس ذرا پاؤں پر زیادہ چوٹ لگی ہے. تھوڑی دیر میں تم مل سکتے ہو. رائحہ اس وقت جلدی میں تھی اسی لیے یہ نہ پوچھ سکی کہ اسٹائلو کون ہے. زریاب اور حنین اس وقت دبیر کے کمرے میں موجود تھے جبکہ باقی کے لوگ اسے مل کر جا چکے تھے. ویسے جناب کو ایسی کون سی خوشی چڑھی تھی کہ مرنے لگے تھے؟ وہ سیانے کہتے ہیں نا کہ خوشی سے مر نہ جاؤں کہیں. حنین نے دبیر کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا. یار پتہ ہی نہیں چلا، بس اچانک سے ڈمپر سامنے آ گیا. میں نے بچانے کی کافی کوشش کی مگر پھر بھی گاڑی سائڈ سے لگ گئی. دبیر نے ایکسیڈنٹ کی تفصیل بتائی. یار پتہ ہی نہیں چلتا اور تو اوپر چلا جاتا. ہماری تو خیر ہے، اسٹائلو بیچاری بیوہ ہو جاتی. حنین کے آخری الفاظ کے ساتھ ہی رائحہ کمرے میں داخل ہوئی. آپ لوگ اب جائیں، مریض کو آرام کرنے دیں. اور یہ اسٹائلو کون ہے؟ میں نے آگے بھی آپ کے منہ سے یہ لفظ سنا ہے. رائحہ نے تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. دبیر اور زریاب حنین کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور حنین چھت پر لگی لائٹیں گننے لگا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو. میں نے آپ سے پوچھا ہے مسٹر حنین، کیا آپ کچھ دیر میری بات سن سکتے ہیں؟ رائحہ کہتے ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی. یار تم دونوں کی بیگمات کیا چیزیں ہیں، مجھے تو توپ کے منہ پر رکھتی ہیں. قسم سے کوئی معصوم لڑکی نہیں ملی تم دونوں کو. اب جھوٹ بول کر سیٹ کرنا پڑے گا. حنین بڑبڑاتا ہوا باہر کی طرف جانے لگا جب دبیر اور زریاب کی آواز کانوں میں پڑی. ہر لڑکی نرمین نہیں ہوتی. کوریڈور میں اماں بھی اور اطرت دبیر سے مل کر واپس جا رہی تھیں جب اماں بھی کی نظر سبطین بخاری پر پڑی. وہ دونوں آمنے سامنے تھے. کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد آگے بڑھنے لگے جب اماں بھی نے پکارا، چھوٹے ہمیں معاف نہیں کرو گے؟ ہم بہت اکیلے ہو گئے ہیں. اماں ابا اور عابد صاحب کے جانے کے بعد ہم نے تمہیں شدت سے یاد کیا. دبیر نے تمہیں بہت تلاش کیا مگر. اتنا کہہ کر اماں بھی رونے لگیں جبکہ اطرت حیران سی سبطین بخاری کو دیکھ رہی تھی. کونین نے سبطین صاحب سے کہا، بابا معاف کر دیں پھپھو جان کو. کونین کے پھپھو کہنے پر اطرت نے حیرت سے اسے دیکھا. اماں بھی کو سبطین میں گلے لگا لیا. وہ دونوں ہی رونے لگے اور کونین نے اطرت کو حیران پریشان سا دیکھا تو مسکرا کر مخاطب کیا، ڈیئر کزن میں آپ کا ماموں زاد ہوں، وہ بھی سگے والا. دبیر ہسپتال سے گھر شفٹ ہو چکا تھا. اس کے پاؤں میں چوٹ کی وجہ سے چلنے میں دشواری تھی، باقی زخم معمولی تھے، جلد ٹھیک ہو گئے. دبیر کے بھرپور اصرار پر سبطین بخاری کی پوری فیملی دبیر لوگوں کے گھر تو شفٹ نہیں ہوئی لیکن ان کے سامنے والے بنگلے میں شفٹ ہو گئی جو دبیر نے انہیں یہ کہہ کر خرید کر دیا کہ جائیداد میں آپ کا جو حصہ ہے وہ اب آپ خود سنبھالیں یا کونین کو دیں مگر مجھ سے لے لیں. اس طرح آپ پر میرا کوئی احسان نہیں ہے بلکہ یہ آپ کا حق ہے. حنین کے پیپرز بھی کسی لطیفے سے کم نہ تھے. ساری کلاس حنین کا ساتھ دیتی. نرمین کیونکہ پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ تھی اسی لیے اسے کمرہ امتحان میں دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ نگران مقرر کیا گیا جس کا حنین کے ساتھ ساتھ باقی نکمے اسٹوڈنٹس نے بھی خوب فائدہ اٹھایا. سو دفعہ وہ ایک بات حنین کو بتاتی مگر حنین پھر بھی سرنفی میں ہلا رہا ہوتا. کمرہ امتحان کم اور ایک مچھلی منڈی کا نقشہ زیادہ پیش کر رہا ہوتا. جیسے ہی چیکنگ والے آتے یوں سناٹا چھا جاتا جیسے کوئی موجود ہی نہ ہو. اللہ اللہ کر کے حنین کے پیپرز ختم ہوئے تو نرمین نے سکھ کا سانس لیا جبکہ حنین اداس ہو گیا. حنین کو اداس ہوتا دیکھ کر نرمین نے پوچھا، اب کیا ہوا ہے تمہیں؟ یار میں اب اس یونی سے چلا جاؤں گا، قسم سے یہ سوچ کر میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، میں بہت مس کروں گا سب کو. حنین واقعی ہی بہت سیریس تھا. اطرت کا کونین سے اور حالہ کا دبیر سے رشتہ طے پایا. دونوں کپلز ہی بہت خوش تھے. آج حنین کی بارات تھی.
اس نے میرون اور گولڈن شیروانی پہنی تھی، جبکہ نرمین کا ڈریس بھی بالکل حنین کے کلر کا تھا اور اس کا انتخاب حنین نے خود کیا تھا۔ رخصتی کے بعد جب نرمین نے اپنے اور حنین کے مشترکہ کمرے میں قدم رکھا تو حیران رہ گئی۔ وہاں کسی قسم کی کوئی سجاوٹ نہیں تھی، کمرہ بالکل اپنی عام حالت میں تھا، جسے دیکھ کر نرمین کو دکھ لگا، مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ غزالہ بیگم نے نرمین کو بہت پیار سے بیڈ پر بٹھایا اور کہا، ہمیں حنین نے کمرہ سجانے نہیں دیا، تمہیں تو معلوم ہے وہ اپنی بات منوا کر ہی چھوڑتا ہے، اگر ہم سارا گھر سجا سکتے ہیں تو کمرہ کیوں نہیں؟ اتنی دیر میں حنین موبائل پر بات کرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور مسکراتے ہوئے غزالہ بیگم اور نرمین کے درمیان آ کر بیٹھ گیا۔ مام، میک اپ میں آپ کی بہو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ حنین کی شرارت سمجھ کر نرمین اور غزالہ بیگم ہنسنے لگی۔ میری بیٹی بغیر میک اپ کے بھی مجھے بہت پیاری لگتی ہے، غزالہ بیگم نے نرمین کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مام، یہ بات غلط ہے، صرف میں آپ کا بیٹا ہوں اور کوئی بیٹی نہیں ہے آپ کی، یہ بہو ہے، اسے بہو ہی سمجھیں۔ ہمارے ہاں اسی لیے گھر خراب ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے غلط امیدیں رکھتے ہیں۔ یہ بہو ہے اور ساری زندگی بہو ہی رہے گی، میں بیٹا ہوں اور ساری زندگی بیٹا ہی رہوں گا، سمجھی آپ؟ چلیں اب آپ جائیں اور ملک صاحب کی بات سن لیں، وہ آپ کو پورے گھر میں تلاش کر رہے ہیں۔ ایک تو آپ نے ان پر پتہ نہیں کون سا جادو کیا ہوا ہے، ہر وقت آپ کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، ویسے بھی کباب میں ہڈی بننا بری بات ہوتی ہے۔ حنین نے آنکھ مارتے ہوئے اپنے موبائل پر میسج چیک کیا، جبکہ غزالہ بیگم ڈھیروں دعائیں دیتی وہاں سے چلی گئیں۔ غزالہ بیگم کے جاتے ہی حنین نے جلدی سے روم لاک کیا اور دراز سے کچھ پیپرز نکال کر نرمین کے آگے رکھے۔ یار نرمین، مجھے کہیں جانا ہے، تم پلیز یہ پیپرز فل کر دو، تمہیں تو ایسے فارم فل کرنے میں مہارت ہے نا، اور پین نرمین کے ہاتھ میں دے دیا۔ ویسے بہت افسوس کی بات ہے، نہ تم نے مجھے منہ دکھائی دی اور نہ ہی میرا کمرہ سجایا، تمہیں ذرا خوشی نہیں ہے میرے آنے کی؟ نرمین نے پیپرز اور پین لیتے ہوئے گلا کیا۔ یار، منہ دکھائی اسے دیتے ہیں جو کبھی دیکھا نہ ہو، اور میں تمہیں ہر حال میں پچھلے 6 سال سے دیکھ رہا ہوں، اسی لیے منہ دکھائی نہیں بنتی۔ دوسرا، مجھے مزاروں کی طرح کمرہ سجا ہوا بالکل پسند نہیں، ایسا لگتا ہے بندہ قبر میں سو رہا ہے جس میں رنگ برنگی جھنڈیاں لٹک رہی ہیں۔ حنین نے ڈرانے والے انداز میں نرمین کو جواب دیا، جس پر وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ اچھا سنو، میں ٹیرس کے راستے باہر جا رہا ہوں کیونکہ گیٹ سے موم جانے نہیں دیں گی، تم چینج کر کے سو جاؤ، میں کچھ دیر تک آتا ہوں۔ حنین یہ کہہ کر واش روم کپڑے بدلنے چلا گیا، جبکہ نرمین حیران پریشان سی اسے دیکھنے لگی۔ شادی کی پہلی رات عجیب ہوگی اسے اندازہ تھا، مگر اتنی عجیب ہوگی یہ اندازہ نہیں تھا۔ نرمین نے فارم فل کر کے کپڑے چینج کیے اور نائٹ بلب جلا کر سو گئی۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا جب نرمین کے کان میں حنین نے سرگوشی کی۔ نرمین اٹھو یار، اب اور کتنا سوگی؟ حنین کی آواز پر اس نے آہستہ سے سائڈ لیتے ہوئے آنکھیں کھولیں، مگر اپنے آس پاس حنین کو نہ پایا۔ وہ مسکراتے ہوئے پھر سونے لگی تو اسے خیال آیا کہ وہ ہے کہاں۔ تھوڑا ذہن پر زور ڈالتے اندازہ ہوا کہ آج اس کی حنین کے گھر میں پہلی رات ہے، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا۔ نرمین نے ادھر ادھر گردن گھما کر ٹائم دیکھنے کی کوشش کی، گھڑی تو نظر نہیں آئی، مگر اسے احساس ہوا یہ وہ کمرہ نہیں ہے جس میں وہ سوئی تھی، یا شاید کمرہ انتہائی خوبصورت انداز میں سجا ہوا تھا، جگہ جگہ گلاب کی پتیوں کے درمیان کینڈلز لگی تھی۔ کمرہ کسی خواب کی مانند لگ رہا تھا، خوشبوؤں سے بھرا ہوا۔ کچھ دیر نرمین کمرے کی در و دیوار کو غور سے دیکھتی رہی۔ کمرہ تو وہی تھا جس میں وہ سوئی تھی، مگر سجایا کب گیا اس کے بارے میں نرمین نہیں جانتی تھی۔ صوفے کے پاس ایک چھوٹے سے ٹیبل پر گلاب کی پتیوں کے درمیان شاید کیک پڑا تھا، جسے دیکھتے ہی نرمین کو بھوک کا احساس ہوا۔ وہ جیسے ہی ٹیبل کے پاس جانے کے لیے بیڈ سے اتری، اس کے پاؤں کسی نرم و ملائم چیز پر پڑے۔ بیڈ سے لے کر ٹیبل تک گلاب، موتیا اور گیندے کے پھولوں سے راستہ بنایا گیا تھا۔ نرمین تھوڑی دیر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ٹیبل کے پاس پہنچ گئی۔ کیک پر لکھی تحریر پڑھ کر نرمین کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ لکھا تھا، تھینکس فار کمنگ ان مائی لائف۔ ایک پلیٹ میں پتیوں کے درمیان وہی سرخ رنگ کی ڈبیا پڑی تھی جو اس دن حنین نے جیولری شاپ سے لی تھی۔ اس سے پہلے کہ نرمین وہ ڈبیا پکڑتی، کسی نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ حنین؟ نرمین کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ نرمین؟ حنین نے نرمین کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے محبت سے بھرپور لہجے میں اپنے ہونے کی تصدیق کی۔ تم نے یہ سب کب کیا؟ نرمین نے پوچھا۔ جب تم گھوڑے، گدھے اور پتہ نہیں کیا کیا بیچ کر سو رہی تھی۔
इतना पक्का सोती हो कसम से। हुनैन ने शरारत से नरमीन को जवाब दिया, जिस पर नरमीन ने मसनूई गुस्से से मुंह बना लिया। अच्छा, अब नाराज तो ना हो, इतनी मेहनत की है मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से। हुनैन ने नरमीन के बालों से अपना सर टिकाते हुए कहा, तो किसने कहा था इतनी मेहनत करने को? डेकोरेशन वाले से करवा लेते। नरमीन ने लापरवाही से कंधे उचकाए। नरमीन की बच्ची, मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगा। हुनैन ने अपने दांतों में नरमी से नरमीन के कान को पकड़ते हुए कहा, मुझे मत खाओ, केक खा लो। नरमीन ने आहिस्ता से अपना कान छुड़ाते हुए जवाब दिया। हुनैन ने नरमीन के हाथ में छुरी पकड़ाकर उसका हाथ अपने हाथों में लिया और दोनों ने एक साथ कैंडल्स बुझाईं और केक काटा। हुनैन ने नरमीन को अपने हसार से आज़ाद कर दिया। अब दोनों टेबल के गिर्द बैठे थे। पहले नरमीन ने हुनैन को केक खिलाया, फिर हुनैन ने नरमीन को। मगर नरमीन की किस्मत खराब थी कि केक के साथ हुनैन की उंगली नरमीन के दांतों में आ गई। इतनी ज़ोर से हुनैन ने चीख मारी कि नरमीन परेशान हो गई। क्या हुआ? उसने परेशानी से पूछा। तुम आदमखोर हो, मेरी उंगली भी खा गई हो। अभी सब तुम्हें मासूम कहते हैं, मैं सुबह सबको बताऊंगा कि रात में तुमने मेरी उंगली खाई है। हुनैन की धमकी पर नरमीन की आंखें फैल गईं। उसे मालूम था हुनैन सुबह यही करेगा। सॉरी हुनैन, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। नरमीन ने शर्मिंदगी से नज़रों के साथ साथ अपनी गर्दन भी झुका ली। वो जल्दी डर जाती थी, खास तौर पर हुनैन की धमकी तो उस पर वैसे ही बहुत असर करती थी। इससे पहले कि वो हुनैन की नाराज़गी का सोच कर रो देती, हुनैन के कहकहों ने उसे गुस्सा दिला दिया। नरमीन, तुम कितनी डरपोक हो। हुनैन का हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। मैं नहीं बोलती तुमसे। नरमीन की आंखों में सितारे चमकने लगे। इससे पहले कि वो मोती नरमीन की गालों पर गिरते, हुनैन ने नरमीन को बाजू से पकड़कर अपने साथ लगा लिया। मजाक किया था यार, तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, अब रोना नहीं। फिर हुनैन नरमीन के बाल सहलाता रहा जब तक वो रोकर चुप नहीं हो गई। अच्छा ये देखो, मैंने अपनी और तुम्हारी सलामियों के पैसों से तुम्हारी मुँह दिखाई के लिए क्या लिया है। हुनैन ने नरमीन को खुद से अलग करते हुए वही मखमली डिबिया नरमीन के हाथ में दी। उसने उसको खोला तो हैरान रह गई। उसमें डायमंड के 2 छोटे छोटे मगर इंतहाई कीमती और खूबसूरत टॉप्स थे। मेरी सलामियों के इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुम्हारे लिए ये खरीदता, इसीलिए मैंने तुमसे पैसे लिए। मॉम डैड से मैं लेना नहीं चाहता था, सॉरी। हुनैन ने कान पकड़कर माजरत की। आई लव यू सो मच हुनैन, नरमीन ने हुनैन के सीने पर सर रखते हुए कहा, जबकि हुनैन ने उसे अपनी बाहों में समो लिया। बेशक मोहब्बत दोनों पर मेहरबान थी, आज से नहीं शुरू से। सुबह हुनैन ने नाश्ते की टेबल पर बैठते हुए कहा, पता है मॉम, रात नरमीन ने मेरे साथ क्या किया। हुनैन का इतना कहना था कि मलिक साहब को खांसी लग गई। नरमीन बेचारी अपनी प्लेट पर पहले से ज़्यादा झुक गई, जबकि गजाला बेगम ने गुस्से से कहा, हुनैन कभी तो अपनी बकवास बंद रखा करो। मॉम आप सुने तो सही कि क्या हुआ था। हुनैन ने एहतजाज किया, जिस पर बेगम गजाला ने जवाब दिया, हमने कुछ नहीं सुनना, बस तू चुप कर जा। इसके बाद हुनैन ने होटल में वलीमे पर ज़रियाब और दबीर को भी अपने ऊपर होने वाले जुल्म के बारे में बताना चाहा, मगर कोई सुनने को तैयार ना था, क्योंकि हुनैन से कुछ उम्मीद ना थी कि क्या बता दे। अलबत्ता हुनैन ने अपनी ज़ाती कोशिशों से उन्हें अपनी उंगली का बताकर अपनी शामत को खुद आवाज़ दी। ज़रियाब और दबीर ने टिका कर हुनैन की क्लास ली और खूब इंजॉय किया। हुनैन की शादी के बाद दबीर और कोनैन की शादी हुई। फिर चारों कपल एक साथ हनीमून पर गए। हनीमून में नरमीन का पल्ला काफ़ी भारी रहा, क्योंकि जो नरमीन कहती ज़रियाब और दबीर फ़ौरन उसकी हमायत में बोल पड़ते। इतरत और महानूर भी नरमीन का साथ देती। यूँ हुनैन की बोलती बंद हो जाती और नरमीन वोटिंग में जीत जाती, जबकि कोनैन और हाला किसी चीज़ में हिस्सा ना लेते, सिर्फ उनकी नोक झोंक को एंजॉय करते। सबसे पहले अल्लाह ने हुनैन को औलाद की नेमत से नवाजा। बकौल हुनैन के अल्लाह बंदे की नीयतें देख कर देता है, और ये पॉइंट हमेशा की तरह ज़रियाब के लिए था, जिसे ज़रियाब ने हंस कर बर्दाश्त कर लिया। हुनैन का बेटा बिल्कुल शक्ल सूरत और आदात में हुनैन पर था, बल्कि ये कहना ज़्यादा दुरुस्त होगा कि उससे भी 4 हाथ आगे था। हुनैन ने उसका नाम अपने नाम से मिलाकर हमीन मलिक रखा था। मलिक साहब और गजाला बेगम की आंखों का तारा था। जिधर से हमीन गुजरता पता चलता था कि हमीन गुजर कर गया है। सबका लाडला था, किसी के काबू नहीं आता था, सिर्फ हुनैन ही उसे काबू कर सकता था। नरमीन हुनैन से सख्त तंग थी। उसने ज़िंदगी में इतना शरारती बच्चा नहीं देखा था। कभी कभी तो वो रो भी पड़ती थी, जबकि हुनैन अपने बच्चे पर बहुत खुश था। उसका कहना था मेरा बच्चा है, और पता चलता है कि हुनैन मलिक का बेटा है।
میں نے سوچا تھا میرا بیٹا میرے جیسا ہوگا۔ ایک دن نرمین نے دکھ سے حمین کو شرارت کرتے دیکھ کر کہا، نرمین تم ہمت مت ہارو، کوشش جاری رکھو۔ دیکھو محمود غزنوی نے بھی سومناتھ کو فتح کرنے کے لیے 17 حملے کیے تھے اور بالآخر کامیاب ہوا۔ مجھے لگتا ہے اگر تم نے محنت جاری رکھی تو 17واں بچہ تم پر ہوگا۔ حنین کے جواب پر نرمین نے پاس پڑا کشن پورے زور سے حنین کو مارا، لیکن اللہ نے نرمین کی جلد ہی سن لی۔ حمین کے 3 سال بعد اللہ نے نرمین کو ایک اور بیٹا دیا جو بالکل نرمین پر تھا، ساملا سا پرکشش آنکھوں والا۔ حنین نے نرمین سے کہا، کیونکہ یہ تم پر ہے اسی لیے تم ہی اس کا نام رکھو۔ نرمین نے اس کا نام موسیٰ ملک رکھا، جس پر حنین نے خوب شور مچایا، تم میرے حمین کو فرعون سمجھتی ہو، اسی لیے تم نے اپنے بیٹے کا نام موسیٰ رکھا ہے۔ حمین کے ہاتھوں بیچارے موسیٰ کی خوب پٹائی لگتی، جس وجہ سے نرمین ہمیشہ موسیٰ کو اپنے ساتھ رکھتی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ نرمین کا لاڈلا بن گیا۔ موسیٰ کے 2 سال بعد اللہ نے حنین کو ایک بیٹی دی جو بالکل حنین پر تھی، اس کا نام حنین نے رامین ملک رکھا۔ یہ تو تھی حنین ملک کی فیملی۔ زریاب نے ماہنور کے تقریباً سارے خواب پورے کیے، پوری دنیا کی سیر کروائی، ہر سال اسے عمرے کے لیے لے کر جاتا۔ اللہ نے زریاب کو 5 سال بعد ایک بیٹی دی جو شکل و صورت میں ماہنور پر تھی اور عادات زریاب پر۔ زریاب نے اس کا نام زرناب علی خان رکھا۔ یہ بچی بڑی ہو کر انتہائی ذہین اور مغرور نکلی۔ اس کی ٹکر ہمیشہ حمین ملک سے رہتی۔ زریاب کو اللہ نے اور اولاد نہیں دی، جس کا ماہنور کو بہت دکھ تھا، پہلے بھائی نہ ہونے کا غم اور اب بیٹے کی کمی۔ دبیر اور رائحہ کے 2 جڑواں بیٹے تھے، سید ارتضیٰ حسین شاہ اور سید مرتضیٰ حسین شاہ، جبکہ اطرت اور کونین کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ یہ تینوں دوست وقت کے ساتھ ساتھ مزید ایک دوسرے کے قریب آتے گئے، ایک دوسرے کے بچوں پر جان چھڑکتے تھے، مگر حمین ملک خاص طور پر سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ پنڈی اسلام آباد کے لوگ ایک اور حنین کے منتظر تھے، حمین کی شکل میں۔ 25 سال بعد اسلام آباد ایئرپورٹ پر لندن کی فلائٹ لینڈ کرتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایک 24 سال کا خوبصورت نوجوان بھی اترتا ہے۔ 5 لاکھ کا سوٹ سے بے تن کیے، برانڈڈ گھڑی، جوتے اور موبائل ہاتھ میں لیے، 1 لاکھ کے ہیئر سٹائل کے ساتھ آنکھوں پر بلیک گلاسز لگائے، ایک ہاتھ سے اپنا سفری سامان گھسیٹتے ہوئے دوسرے بازو پر اپنا کوٹ ڈالے شان بے نیازی سے چلتا ہوا کلیئرنس تک پہنچا۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے معتبانہ لہجے میں پوچھا، سر آپ کا نام؟ گلاسز اتارتے ہوئے اپنی گول مٹول آنکھوں میں شرارتی مسکراہٹ سجائے انتہائی غرور سے جواب دیتے وہ نوجوان بولا، آئی ایم حمین ملک، سن آف حنین ملک۔ لندن سے وکالت کی ڈگری حاصل کر کے آنے والا یہ نوجوان، جس کا باپ حنین ملک کو کبھی کسی نے دلائل میں نہیں ہرایا تھا، تو پھر حمین جو کہ باقاعدہ ڈگری ہولڈر تھا، کسی سے ہار جاتا؟ ناممکن۔ اس نوجوان نے اسلام آباد کے لا چیمبر میں جو طوفان برپا کرنا تھا، اسلام آباد ایئرپورٹ سے نکلتے ہی ہوائیں بتا رہی تھیں۔ بقول شاعر، یہ کس شیر کی آمد ہے کہ رند کانپ رہا ہے۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دیٹ واز دی اینڈ آف سیزن 1 آف ہچکیاں محبت کی۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اب اوبیسلی جو اس کا سیزن 2 ہے وہ ان کے بچوں کی سٹوری پر ہوگا، اور دوسری یہ بات کہ وہ اس کی نسبت شارٹ ہے، اس کا ہاف ہے، تو وہ تو جلدی سے ہی ختم ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔